الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام، اور اس طرح فرمایا گیا ہے کہ سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جن پر جو ہے وہ درخت درود پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، پتھر سلام بھیج رہے ہیں، جن سلام بھیج رہے ہیں، انسان اسلام جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں اگر اپنے آپ کو لانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ عید کا دوسرا دن ہے، آپ کو بہت مبارک ہو، اور عید سعید کی یہ ٹرانسمیشن لیے آج ہم آپ کے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ نور عالم بھائی ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت قبلہ سید غلام الیاس اتاری مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب کے ساتھ ایک ہمارا عرصہ جو ہے گزرا ہے، ساتھ میں ہم جو ہے پڑھتے بھی رہے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ۔ شاہ صاحب اکٹھے دورہ حدیث میں ایک ساتھ تھے، ایسا ہی؟ جی، کچھ لمحات کچھ ٹائم ملا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں جی یوں بھی رہا ہمارا وہ نا شعبہ ڈپارٹمنٹ فیضان آنلائن اکیڈمی میں، پھر اس کے اندر مجھے لے لیا گیا تھا نا۔ اچھا اچھا اچھا، فیضان آنلائن اکیڈمی کے، یعنی آپ دورہ حدیث سے ہی وہاں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے؟ جی مجھے وہ لے لیا گیا۔ کیا بات ہے جی، مرحبا، سبحان اللہ۔ اور میرے دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، استاذ العلماء ہیں، حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی علامہ ذلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک استاذ صاحب کو سلامت باکرامت رکھے۔ ماشاءاللہ استاذ صاحب آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ کلام ہم سنیں گے ابھی نور عالم بھائی سے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ کنز الکرام مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور رہنما ہے جو شریعت کے، اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ اللہ
بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ذوق والی اور شوق والی حاضری اللہ عطا فرمائے۔ مرحبا ماشاءاللہ حافظ عدنان چشتی صاحب کی آل اولاد کے ساتھ آمد، حنین حسین کے ساتھ آمد۔ مرحبا حافظ صاحب، آ جائیں بلا تاخیر، تشریف نہیں آئیں، آ جائیں، کرسی بھی خالی ہے آپ کے لیے، اور آپ کے بچوں کے لیے تو پہلے سے کرسیاں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہیں، آ جائیں بھائی آ جائیں۔ مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عید مبارک حافظ صاحب ماشاءاللہ، تفضل و تشرف، تشریف رکھیں۔ اور حنین اور حسین ماشاءاللہ، آ جائیں بھائی آ جائیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ جی اصحاب بھی بالکل ماشاءاللہ لگائیں بھی کرسی، نقیب عارف مدنی بھائی کے لیے بھی کرسی لگائیں ماشاءاللہ، بالکل ایک چیئر جو ہے وہ لے کر کے آئیں، اور ماشاءاللہ خیر مبارک بھائی، عید مبارک کہہ رہے ہیں آپ صاحب کے صاحبزادے ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، آج عید کا پروگرام ہے سارا، تو یوں ہی مطلب ایک ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہے گی، لائٹر نوٹ پر بھی ہوتی رہے گی، اور ناظرین کی کالز کو بھی اور میسیجز کو بھی ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑا پیارا موضوع یہاں آیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ شعر ہے نا جی، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ ایک عاشق رسول جو تھے وہ یوں ہی مدینے کی گلیوں میں نکل گئے اور ہوٹل کا رستہ بھول گئے، اور وہاں جب نہیں واقعی بھول گئے، ہاں جی واقعی بھول گئے سر۔ وہاں جب بندہ ایک دفعہ بھول جائے نا تو بس پھر اگر تو اس کا عشق سلامت ہے پھر تو اس کو مزہ آئے گا کہ میں حضور کے مدینے کی گلیوں میں کیا کر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ہم وادی مینا میں رستہ بھول گئے، ہم حج پہ وادی مینا میں، حج 2022 کی بات ہے، مینا میں رستہ بھول گئے۔ اچھا کوئی بولے ہمیں ادھر جانا ہے، ادھر جائیں، تو کوئی بولے کیا ہے آپ کو ادھر جانا ہے، یعنی وہاں جو لوگ موجود ہیں۔ اچھا پھر ہمیں کسی نے کہا آپ کو ادھر وہ جو ہے نا وہ پہاڑ اوپر نظر آ رہا ہے، آپ کو، اچھا آپ کو وہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھائی وہاں جگہ سے جانا ہے۔ اب وہاں وہ جو خیمے تھے نا وہاں بالکل قریب، مسجد خیف شریف کے بالکل قریب تھے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ وہاں سے ان میں ایلیویٹر تھے اور وہ یوں اوپر چلے جائیں، لیکن وہاں مطلب وہ انٹری نہیں تھی۔ ہم جناب ادھر جو ہے نا وہ پہنچے، اور کرتے کراتے چلتے چلاتے ان کو ہم نے ریکویسٹ کی، وہ جو اس کا مدیر تھا خیمے کا، انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا، اور وہ ہمیں پھر لے کر کے ایلیویٹر آن تھے، جب پھر اوپر سب سے اوپر جب ہم پہنچے تو ایک طرف گئے تو وہاں دروازہ بند تھا، اب جب دوسری طرف گئے سیڑھیاں چڑھ گئے تو وہ دروازہ باہر کھلا ہوا تھا، تو اس دروازے سے ہم کیا ہو گئے، باہر ہو گئے۔ اب ہم کیا ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے 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 ہم قطار المشاعر جو میٹرو ٹرین ہے اس کے اسٹیشن پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ پوچھیں مت کہ کتنی خوشی تھی اس وقت ہمیں کہ ہم میٹرو ٹرین کے اسٹیشن پر کیا ہے پہنچ گئے ہیں، اس کے جو ٹکٹ وغیرہ کا وہ جو بینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تھا، سب کچھ تھا۔ ہم ادھر پہنچ گئے، جب دروازے کے قریب پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رات کو آپ کو 2 بجے جو ہے نا وہ آنا ہے، رات کو 2 بجے جو ہے نا یہ انٹری ہے۔ ٹائم ہوا تھا اس وقت؟ جی ٹائم کیا ہوا تھا جب آپ پہنچے؟ کوئی 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب کا ٹائم تھا اس رات کے؟ ہاں جی۔ اچھا، اور اور انہوں نے وہاں کہا سے کہ پہنچ گئے؟ جی آپ کو 2 بجے جو ہے 2 بجے آپ اندر جا سکیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا اچھا، ان کو بڑا ریکویسٹ کیا لیکن انہوں نے نہیں سر۔ اب میں نے ساتھ والے سرائمے کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، پھر ہم وہاں سے چلے تو ہمیں تقریباً جو ہے وہ کم و بیش 2.5 سے 3 گھنٹے یوں آپ لگا لیں کہ مینا شریف کی وادیوں میں وہ گھومنے کا جو ہے موقع ملا۔ سبحان ہم تو یوں ہی خوش تھے کہ مینا شریف میں کیا ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ واقعے پہ واپس آتا ہوں، وہ بیچارہ رستہ بھول گئے، رستہ بھول کے چل چل کے چل چل کے چل چل کے بالآخر بیچارے ہوٹل پہنچ ہی گئے۔ سبحان۔ اب ہوٹل پہنچے، آ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اور وہاں انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے۔ تو وہاں ایک بیٹھے سنائپر نے کہا، انہوں نے کہا آپ شعر یوں پڑھیں کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں سہون بھٹک جائیں گے۔ سہون بھٹک ہاں جائیں؟ جی، آپ قصدن بھٹکے گلیوں میں، آپ سہون غلطی سے جو ہے نا وہ بھول گئے ہیں۔ تو چلیں بات یہ ایک جو ہے وہ یاد والا معاملہ تھا، اللہ جو ہے وہ عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ استاد صاحب یہ خوشی کے موقع شروع بھی خوشی سے ہوں اور ختم بھی خوشی پر ہی ہوں، اس کے لیے ہمارا جو ہے وہ کیا
کردار ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ موقع تو کوئی خوشی کا ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ درمیان میں وہ خوشی اس میں سے غائب ہو جاتی ہے، یا پھر آخر معاملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انجام جسے یہ بولیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ ایک مسلمان کے لیے جو اطمینان کا ایک لیول ہے نا، جی وہ ہے اللہ و رسول کی رضا. کہ جب بندے کو ایک تسلی ہو جائے نا سلمان بھائی کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ ویلڈ ہے اور مجھے اس پر انعام ہی ملے گا، تب تو اس کا سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ ایک قائم رہے گا اس کا. اب اگر خوشی کا آغاز بھی ایسے اظہار سے کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور خوشی کا جو انتہا ہے وہ بھی ایسی جگہ پر ہوئی کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، تو اس نے کوئی غیر شرعی کام یا کوئی نافرمانی والا کام رب تعالیٰ کی نہیں کیا. تو یہ ایک بندے کو ایک لیول ہوتا ہے اطمینان کا کہ یار میں نے جو کیا ہے نا وہ شریعت کے دائرے میں کیا. تو مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، دنیاوی خوشیاں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ شادی ہے کسی کی، اگر وہ شادی کا جو ابتدا سے انتہا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ دیکھنا، پھر جناب وہ بارات، یہ وہ، تو جن کی اجازت شریعت نے دی ہے رواجوں کی، رسموں کی، وہ انہی کے اندر رہ کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرے. صحیح. اب وہ اختتام کو پہنچی شادی یا عید ہے جیسے، جی. تو عید کا آغاز لیلۃ الجائزہ سے ہوا. اب عید جو اس نے گزاری ہے اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو رب تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہو. تو خوشی آئے تو جب جائے مکمل ہو، جسے کہتے ہیں کمپلیٹ ہوئی، تو وہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں کسی سزا کا مستحق نہ قرار پائے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس پر ہمارا رب راضی ہو. ماشاءاللہ. یہ ایک لیول ہے کہ جب آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آفس میں آپ گئے، صبح 8 سے 4 بجے تک آپ نے کام کیا، اور وہ جو شرعی تقاضے ہیں اس کے آپ نے پورے کیے. اب پورے کرنے کے بعد جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو بندہ اطمینان کے ساتھ باہر نکلتے، یار میں نے آج کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے برعکس اگر وہ خالی وہ تھم لگاتا رہے طریقے سے، اور پھر تھم لگانے کے بعد جناب وہ اونگتا رہے، اس کے بعد کبھی ادھر نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا، تو اس کے ایچ آر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور جب روانہ ہوگا تو وہ لیول نہیں ہوگا، اس کے دل سے پوچھ کے دیکھے. تو اپنے دل سے پوچھیں کہ خوشی ایسے ہی منانی چاہیے تھی جیسے میں نے منائی، یا پھر کچھ اور طریقہ اختیار کیا. ٹھیک ہو گیا. تو ان طریقوں کی گنجائش ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. مرحبا. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دراصل دل بھی اسے بتائے گا اور احساس بھی اس بندے کو ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہے اور جس کو تائید الہی حاصل ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے کا جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے نا تو اس کو پھر اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اگر آپ اس میں سوئی بھی ماریں گے نا تو اس کو احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ سن ہو چکا ہے یا کسی دوائی کے ذریعے سن کر دیا گیا ہے. جو بندہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ اس کا وہ جو دل والی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جو گناہوں پر تنبیہ الارمنگ والی کیفیت ہوتی ہے نا وہ گویا کہ سن ہو جاتی ہے. اب وہ جس گناہ والے معاملے میں پڑا ہوا نا وہ اسی میں اپنے تائیں خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوش نہیں ہے بلکہ اسے احساس نہیں ہو رہا اللہ کی نافرمانی کا، اور یہ احساس اسے مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا علی المرضیٰ فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. ارشاد فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں ابھی، جب مریں گے تب جاگیں گے. تو جو مرنے کے بعد جاگے گا نا وہ جاگنا بہت خطرناک ہوگا. اس لیے آج دنیا میں جاگ جائیں اور جو گناہ ہے اس کا احساس پیدا کر لیں. بندے کو ندامت و نماز رہ جانے پر ندامت شرمندگی نہیں ہو رہی، احساس نہیں ہو رہا، یہ اپنے تئیں خوشیاں منا رہا ہے کہ میں خوش ہوں. خوش نہیں ہے. وہ جو آپ کی حس تھی وہ مر چکی ہے جو گناہوں پر بندے کو تنبیہ کرتی ہے، اور پھر آگے جا کے بندے کا حال یہ ہوتا ہے جب مرتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت کی آنکھیں کھلنا وہ کسی فائدہ نہیں دیتا. اللہ کی پناہ ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. ایک گفتگو کو لائٹر نوٹ پر بھی ہم رکھیں گے اور ظاہر سی بات سیریس موڈ پر بھی لے کے چلتے رہیں گے. جیسے دوسرا دن ہے ایاز بھائی قبلہ غلام الیاس شاہ صاحب،
نوران بھائی بھی مدنی ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی ڈسکشن میں شامل ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. خرم بھائی بھی ہیں. عید کے دوسرے دن عموماً ہوتا ہے کہ بندہ مہمان بن کے کہیں جاتا ہے, یا مہمان کہیں خود جاتے ہیں, اور کئیوں کے گھر پر کیا ہے, مہمان آ جاتے ہیں. اب مہمان آئے ہیں, آپ نے جو ہے نا اتنا عرصہ ہو کے رنگ ہی نہیں کروایا گھر کا. دروازے کی آپ کے لگتے ہیں ان کو گھن لگ رہی ہے, ان کو دروازوں کو, تو کوئی دوائی وغیرہ کا سپرے نہیں کروایا آپ نے. صوفوں کی حالت تو آپ دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں, کم از کم چینج ہی کروا لیں. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ پہ لے دیتا ہوں, کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. یہ جو مطلب اس طرح رشتہ دار جو ہے وہ آتے ہیں, مہمان مطلب آتے ہیں, مہمان آتے ہیں یا رشتہ دار آتے ہیں, XYZ کسی کو بھی آپ لے لیں, اور اس طرح کے جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا آپ سب اس پر کچھ جو ہے وہ کلام فرمائیں. شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ, بالکل. جیسے کہ آج جو عید کا دوسرا دن ہے, اگر یوں کہا جائے تو مطلب یوں مشہور ہے, اب مجھے یہاں کا پتہ ہے اپنے شہر کا, کراچی کا. پنجاب میں کیا ہوتا ہے, مطلب یہاں یوں اس طرح بولا جاتا ہے کہ دوسرا دن ہے نا, وہ بچوں کے ننیال کا دن ہے, کہ وہ سسرال ڈے یوں کر کے ہوتا ہے کہ سب نے بچوں کو لے کر ان کے ننیال جانا ہو. سسرال جا کے کوئی نہیں بولے گا کہ آپ درنگ کیوں نہیں کروایا ہوا ابھی تک, اتنا عرصہ ہو گیا. ہاں یہ تو مطلب ایسی ایک میں نے بات کی, یوں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بھائیوں کے مطلب ملنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ ملنے کے لیے ان کے گھر پر جاتے ہیں, کچھ آتے ہیں, یہ سلسلہ رہتا ہے. تو اس میں جو نا الحمدللہ اگر ہم غور کریں سلمان بھائی مدنی چینل کے ناظرین, دین اسلام بہت پیارا دین ہے, جہاں پر ہر چیز کو سمجھایا گیا, ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. وہاں پر مہمان نوازی کے آداب, مہمان کو آنا, یہ سب چیزیں جو نا وہاں پر ہمیں اس بارے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے. تو اس میں جو نا سب سے پہلے یہ جو بات کی یہاں پر سلمان بھائی نے, یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی کے گھر جائے تو چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے. کہتا ہے پچھلی مرتبہ آیا تھا جب بھی ایسا ہی تھا. تو ہر چیز کے حقوق کا الحمدللہ دین اسلام میں بیان کیا گیا. وہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر مہمان کہیں جائے تو جہاں پر وہ میزبان اسے بٹھائے تو وہاں بیٹھ جائے, اور جو وہ کھلائے خاموشی سے کھا لے. اور دوسرا اس میں تیسری چیز یہ بھی کہ ان کے جو ان کے ایک پرسنل لائف ہے, نجی معاملات ہیں, اس میں وہ دخل اندازی نہ کرے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی جہاں آپ کو شریعت نے واجب کر دیا وہاں تو آپ ضرور سمجھائیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی اس طرح مطلب بری بات غیبت ہو رہی ہے, بندہ روک دے, سمجھا دے. لیکن اگر کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو پھر آپ دیگر چیزوں میں اس طرح سے ان کو مطلب یوں نہ کریں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ چیزیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میزبان کے دل میں آپ کی عزت کو یہ چیز کم کر دے گی, اور پھر جب وہ آپ کی بیٹھک جو مجلس ختم ہوگی نا, اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بعض دفعہ یہ چیز دلوں میں رنجش لے کر آتی ہے, اور پھر یہ آگے آگے بڑھتے وہ کہتا ہے کہ یار یہ مہمان نہ آئے تو اچھا ہے. اور پھر ایسے باروں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں, لو بھائی آگے جے, یہ پنجاب میں ہمارے یہاں لو بھائی آگے جے. اللہ ہی خیر کرے, اللہ فکر عطا فرمائے. یہ جو کھانے والی بات کی نا آپ نے, جو دیں وہ کھا لیں, اللہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے اور ہونی چاہیے. اچھا طبیعت کو موافق نہیں ہے تو یہ پہلے سے جو ہے نا وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بندہ بنا لے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں جو جب جاتے ہیں تو کھانا ساتھ لے جاتے ہیں. نگران شورا نے ایک دفعہ بتایا, آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر ہم جو ہے وہ گئے, اور کھانا جو ہے وہ کیا کر کے لے گئے, آپ سب ساتھ ہی لے گئے چلے گئے. واہ واہ, کہ بھئی جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑے گی یا پکانا پڑے گا یا اس طرح سے ہونا پڑے گا, تو جتنا ٹائم کچن میں لگے گا اتنی دیر ہم کیا ہیں وہ ساتھ بیٹھ لیں گے. تو یہ بھی کتنی اچھی جو ہے وہ ایک ریت ہے اور کتنی اچھی بات ہے. اور پھر وہ کھانے سے مجھے ایک بات یاد آئی, مولانا خالد مدنی صاحب ہے نا آپ سب چھانگا مانگا والے, جی یہ کہیں پر جناب جو ہے وہ گئے, اور وہاں پر جو ہے نا وہ بعض خط بندہ خود بات نہیں کرتا, وہ کوئی کسی کے اوپر رکھ کے بات کر دیتا. جیسے مجھے ضرورت ہو میں کہوں یار سلمان بھائی کے لیے فلاں چیز لے. اللہ اکبر, اللہ آپ کو برکت دے. تو وہ رات کے 2 بجے جو میزبان تھے انہوں نے کھانا کھلایا, کتنے بجے؟ رات کے 2 بجے. 2 بجے. اب وہ جو بندہ ایک ساتھ تھا نا ادھر, تو اس نے نا ایک بات بولی, اس نے کہا کہ بھئی خالد بھائی تو دہی کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے. اوہو, اب آپ اندازہ لگائیں, رات کو 2 پنجاب کا علاقہ ہو, رات کے 2 بج رہے ہوں, تو مطلب ادھر تو عشاء کے بعد مطلب وہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں اس میں بالکل ہو کا عالم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اب وہ جناب ان کو میزبان بیچارے جو ہے نا وہ نکلے, وہ نکل کے کیا ہے وہ گھوم رہے ہیں, دہی ڈھونڈ کے لائے, لیکن دہی کہاں ملنا تھا, کچھ بھی نہیں ملا. تو یوں بھی معاملہ جو ہے نا وہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے. اچھا وہ خالد بھائی تھے, اس کو ان کو بولا بھی کہ یار میں کب دہی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, میں تو کھا لیتا ہوں, میری تو ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے.
اچھا وہ مسئلہ یہی تھا، کیا یہ ان کو خود تھا لیکن کیا کر دیا ہاں جی وہ خالد بھائی کے اوپر جو ہے نا اس کو یوں رکھ دیا. خالد مدنی ہمارے چھانگا مانگا والے مملک رات اسلامی معاشرے بڑے پیارے آدمی ہیں. کیا فرمائیں گے اپنے یاز بھائی؟ سلمان بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ ویسے تو ہمارے عام طور پر جو ہے وہ عید سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کوشش کریں کلر ولر کروا لیں، دروازے وغیرہ سیٹ کروا لیں تاکہ اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، یا تو پھر ایسے کمرے میں بٹھائیں جہاں پر سب کچھ اوکے ہو تاکہ اس کو جو ہے وہ یہ نوبت ہی نہ آئے اعتراض کرنے کی. بہرحال اعتراض کرنے والا ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز پر جو ہے وہ اعتراض کر ہی رہے ہوتا ہے. دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، واہ، نہ کہ مومن جو ہے وہ کیا نام ہے نفرت پھیلانے والا یا دلوں میں رنجشیں پھیلانے والا یا پھر جو ہے وہ کیا نام ہے یوں سمجھیے کہ دوریاں پیدا کرنے والا. تو یہ عید سعید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مل بیٹھنے کے لیے، محبتیں عام کرنے کے لیے، نہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلر دروازوں اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. اچھی اچھی باتیں ڈسکس کریں اور خیر کی باتیں ڈسکس کریں، کوئی موضوع رکھیں کہ وہ کیا نام ہے اس کے اوپر بات کریں، دینی معاملات کے اوپر ڈسکشن کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ماحول کو جو وہ اچھا بنائے گا، سازگار بنائے گا، خوشیوں بھرا بنائے گا. اور نہ کہ ایسی گفتگو اور ایسی بات چیت جو ہے وہ یہ بندے کو بس اوقات مشکلات میں ڈال دیتی. آپ نے اس کی بات کی نا دہی کی، تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا. واہ، ایک دفعہ مدنی قافلے میں سفر تھا، تو ہم ایک جگہ پر پہنچے جب قافلے کے اندر، تو وہاں پر یعنی محرم الحرام کے دن چل رہے تھے، محرم شریف کے دن چل رہے تھے. تو عام طور پر ظاہر عاشقان رسول کا یہ 9ویں اور 10ویں شب میں جاگنے کا ہی معمول ہوتا ہے، مختلف جو وہ معمولات چل رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھنے کا ایک عاشقان رسول کا ذہن ہوتا ہے. تو ایک اسلامی بھائی تھے جو گاؤں کے جو مجھے وڈیرا ٹائپ کہہ لیں جس کو وہ تھے، تو انہوں نے دعوت کی، وہاں پر ان کے گھر پر جانا ہوا. اب جب وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سندھ کا علاقہ ہو اور رات ہو چکی ہو، عشاء کے بعد 9-10 بج چکے ہوں، تو وہاں پر بھی تقریباً سناٹے کا ماحول ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ چائے پئیں گے؟ کہا پی لیں گے چائے. تو ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ ہم گڑ کی چائے پینی ہے. آہا، واہ، اللہ. تو انہوں نے کہا گڑ کی چائے پینی والا اچھا. تو انہوں نے اپنے ملازم کو جو ہے وہ کہا کہ بھائی آپ جائیں اور ذرا معلومات کریں گڑ کی. گڑ ڈھونڈ کے تو سلمان بھائی وہ گئے اور گاڑی لے کر گئے باقاعدہ، اور کافی دور سے کہیں جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ وغیرہ سے جہاں سے شہر کے قریب جا کر وہاں سے وہ لے کر آئے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے گڑ کی چائے بنا کر پلائی. واہ، یہ بھی ایک مہمان نوازی کا انداز ہے کہ بھائی مہمان نے اگر کچھ فرمائش کر دی ہے تو اتنی وسعت ہوتی ہے بس اوقات دل میں کہ بھائی چلو پورا کرو اس کو، یار مہمان تو رحمت ہوا کرتا ہے. تو اللہ کرے یہ مزاج بھی ہم جب وہ پیدا کریں. مہمان اللہ کی رحمت ہے، آیا ہے ہمارے گھر میں، انشاءاللہ ہمارے گناہ لے کر جائے گا. کھانے پینا کا کیا ہے، یہ تو ایک اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو لیکن آپ دیکھیں نا اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی تو دیکھیں آپ. جی بھئی گڑ والی چائے، یا تو میرا خیال ہے ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ان کے ہاں گڑ پتا نہیں ہے. ہر گڑ دیہات میں بھی ہر گھر میں، ہر گھر کے اندر گڑ اویلیبل ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال وہ جو پہلے شاہ صاحب نے بات کی ہے نا وہ بڑی بڑی بیسٹ ہے. جو مل جائے وہ کیا کر لیں، وہ بے شک کھا لیں، اور صبر شکر کر کے کیا کر لیں، کھا لیں. سلمان بھائی ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ بے جا تکلفات کر رہا ہوتا ہے اپنی وفاداری کے لیے، عزت کے لیے، اور یا ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ لیں کہ بسا اوقات واہ واہ کروانے کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بے جا تکلفات میں پڑتا ہے نا تو پھر اس پر مہمان نوازی بھاری پڑ جاتی ہے. حدیث پاک میں منع فرمایا گیا تکلفات کرنے سے، یعنی کہ خود پر مشقت ڈالنا مہمان کے لیے، بے جا جو مشقت ہے وہ ڈالنا منع فرمایا گیا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر تم مہمان نوازی کو گرا جانو گے، اور یعنی کہ اس کو برا جانو گے. برا جانو گے تو پھر تم گویا مہمان کو برا جاننا، گویا کہ خدا کو برا جاننا، اور اللہ رب العالمین اسے برا جانے گا. تو مہمان نوازی کو ہے نا اپنے لیے مشقت نہ بنائے، جو بھی میسر ہو آسانی سے وہ پیش کرے. اللہ رب العالمین نے اچھا دیا ہے، بہترین سے بہترین پیش کرے، اور اگر میسر نہیں ہے تو بے جا مشقت میں نہ پڑا جائے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں جو مہمان نوازی کا جو رواج ہے نا کہ مہمان آئے تو اندر دل میں پریشانی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کو کیا پیش کریں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے کہ جو ہمیں میسر ہے، موجود ہے، وہ ہم پیش کر دیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اتنا دیں کہ یہ جا کے تعریف کرے اور بولے کہ یار بندے نے مہمان نوازی کی ہے. اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو بہتر سے بہتر کریں. اہتمام میں اور تکلف میں فرق ہے. جی. میں یہاں عرض کروں، تکلف تفاعل باب کا مصدر ہے، اور تفاعل باب کی اگر خاصیات کو دیکھا جائے نا تو اس میں ایک معنی کی یوں بولے سختی کا ایک پہلو آ جاتا ہے. جیسے تسید،
اس کا مطلب ہے زبردستی سردار بن جانا. تمرد زبردستی بیمار جو ہے نا وہ بن جانا. اسی طرح تکلف, ایک تو تکلیف ہے اور اوپر سے کیا کر دینا اس تکلیف کو اور مطلب بڑھا کر کے اس کو جو ہے نا وہ کر لینا. تو یوں اہتمام میں اور ایک یوں بولیں کہ اپنے آپ کو وہ چکی کے اندر ڈال لینے میں کیا ہوتا ہے, ایک فرق ہوتا اسی طرح ہے. مہمان اور اہتمام ہمارے ہاں ہوتا ہی, ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اہتمام کوئی تو بھی آتا ہے تو ہم اہتمام کرتے ہیں. اچھا بن بلائے اگر آ گیا ہے تو پھر تو جیسا ہے وہ ماں حاضر طعام پیش کر دیا آپ کو. تو ایک یہ دو الگ باتیں نا, ایک تو آپ نے دعوت کی, اس میں تو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر اہتمام جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں گے. ایک مہمان آ گیا تو پھر جو ہو پیش کر دیا جائے اور اس میں شرم نہ کی جائے. اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میزبان بہت دل سے پوچھ رہا ہوتا ہے, بہت اچھی طریقے سے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں میزبان جو ہے نا, وہ جو مہمان ہے نا, وہ اپنی عزت پر لے لیتا ہے اور سمجھتا ہے اگر میں نے کھا لیا یا میں نے تھوڑی سی بے تکلفی کی, یہ تو میری عزت جو ہے نا کم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھی لوگ بسا اوقات مہمان کو, جو میزبان ہے نا, اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. اس نے سب کچھ اہتمام کیا, کوششیں کی, اور آپ نے نہ کھا کے, ہاتھ بھی نہ لگا کے اس کا ہے نا دل توڑ دیا. تو جو دل سے پوچھنے والا ہے اس کو کھا کر اس نیت سے بھی کھا لیں کہ بھئی دل جوئی کے لیے وہ پیش کر رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بزرگ نے نا دعوت کی, امام زعفرانی غالباً نام تھا رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے کنیز کو فہرست دی کہ یہ چیزیں آپ بنا کر لانا. تو اس نے ساری چیزیں تیار کی, ایک چیز زیادہ بنوا دی. اب جو تکلف کا بسا اوقات جو رشتہ ہوتا ہے نا دوستوں میں, قریب لوگوں میں, یا جو بڑے ہیں جن کی ہم کرنا چاہتے ہیں خدمت کچھ زیادہ, اور وہاں سے بھی بے تکلفی کا مظاہرہ, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی اگر خود کہہ دیں کہ یار مجھے یہ چاہیے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو فہرست میں جو آپ نے کھانا لکھوایا تھا نا, اس نے ایک ڈش زیادہ بنا دی. اب کیا ہوا کہ امام زعفرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان پہ دیکھا یہ اضافی چیز ہے. کنیز سے کہا یہ کیا ہے, یہ تو میں نے لکھوائی نہیں دی. کنیز نے لسٹ پیش کر دی, کہا کہ یہ چیز ہے نا یہ لکھی ہوئی, اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھوائی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مجھے شرف بخشا کہ آپ نے اپنی پسند کی چیز مجھے کہا کہ یہ میرے لیے اہتمام کیا جائے. اتنے خوش ہوئے, کنیز کو آزاد کر دیا آپ نے. تو بسا اوقات رشتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے دل سے, بڑی چاہت سے کوئی کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو اس کا کھا لینے میں یا اس کی خدمت, اس کی جو پیش کیے ہوئے کو قبول کر لینے میں, یہ دل میں خوشی کا باعث بھی بنتا ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی. ہمارے جامی صاحب ڈائریکٹر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات مہمان جب آتے ہیں اور کھاتے ہیں تو پھر وہ میزبان کہتے ہیں بڑے بھوکے مہمان تھے بھائی, آئے ہیں سب کچھ کھا کے جو ہے وہ چلے گئے, تو پلیٹیں خالی بھی نہیں کرنی ہوتی, برتن خالی بھی نہیں کرنے ہوتے, یہ بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کروں, کسی کے کھانے پہ نظر بھی رکھنی چاہیے. جیسے کوئی چیز اسپیشل کسی کے لیے بنی ہے اور اس کے آگے رکھی ہے, تو اس پر نظر نہیں رکھنی. میں ایک آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں, اور اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں یہ قائد آباد میں کسی جو ہے وہ اجتماع ذکر و نات کے لیے مجھے جانا تھا, تو میں وہاں حاضر ہوا. تو وہ جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کھائیں گے, تو میں نے انہیں کہا کہ میں پھیکا دلیا کھاؤں گا. تو انہوں نے سب کے جو نیاز کا اہتمام تھا وہ کیا ہوا تھا, اور ساتھ میں میرے لیے انہوں نے پھیکے دلیے کا بھی کیا کیا تھا, اہتمام کیا تھا. ویسے پھیکا دلیا کم ہی کسی نے ہمیں کھلایا ہے, یعنی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ اہتمام میرے لیے کر لیا. اچھا اب جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے سب کے ساتھ, مطلب میں بھی کیا بیٹھا ہوں, اور وہ پھیکا دلیا جو تھا وہ باؤل میں ڈال کے وہ لے آئے ساتھ. اللہ اکبر. لے آئے. اب جب وہ میرے پاس انہوں نے رکھا تو میں نے ایسے نہ بھانپ لیا, غور کر لیا کہ 2-3 لوگ ہیں کہ جو اس کو بڑے غور سے کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے یہ خصوصی ڈش ہے یہ جو خصوصی سلمان بھائی کے لیے ہے. حضرت کے لیے بن کے آیا ہے, یہ پتہ نہیں مطلب یہ کیا ہوگا. یہ میں نے بھانپ لیا. اچھا میں نے تو پھیکا دل گئی تھا, وہ خود بنوایا تھا اور مجھے وہی کھانا تھا. میں نے وہ نکال لیا, اور وہ نکالنے کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ بھی جو ہے نا لیجیے. ان کو جو ہے وہ دیا, انہوں نے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لیا. انہوں نے لے کے پلیٹ میں رکھا, اور جب انہوں نے اس کا سپون لیا اور جب وہ منہ میں اس کو ڈالا نا, تو اس وقت جو ان کا چہرہ بنا نا, یقین مانے آپ, کیا اللہ کیا ان کی ایکسپریشن, جیسے نہیں مطلب دھوتے اڑ گئے بندے کے. میں کر کے نہیں دکھانا چاہ رہا, ورنہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا سکتا ہوں. سلمان بھائی پچھلے سال یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں گھر میں چینی سے بچ رہا تھا, اوائڈ کر رہا تھا. میری گھر والی میرے لیے پھیکے کا انتظام رکھتی تھی, جیسے چائے وغیرہ میں چینی وغیرہ, لیکن میں
ये कोशिश करता था कि किसी के अगर जाना हो ना तो उसको तकल्लुफ में डालो या तो मना ही कर देता, वरना जो आ गया मैं पी लेता था, फिर चीने से परहेज नहीं करता था। तो मेरी जो खाला है, मेरी सास भी हैं, मेरा आना था, उन्होंने खुद स्पेशल मेरे लिए एहतमाम कर लिया। वो क्या किया कि मेरे लिए फीका शीर कोरमा बना दिया। वाह 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 वाह। अब मैं वो खाऊं ना तो मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर। नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए था खुर्रम। नहीं मैंने खा तो लिया, खाया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसके बाद बहुत यानी कि घर के अंदर यदि आपको इससे वो फीके दरिये की बात कनेक्ट होगी ना इसके साथ। चलिए मुबारक, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। वैसे सलमान भाई सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब ताल्लुक अल्लाह की रजा के लिए होता है ना, हाँ जी। तो फिर दरमियान से तकल्लुफात खत्म हो जाते हैं। फिर बंदे को इस बात का अंदेशा नहीं रहता कि अगर मैंने इसके लिए खुसूसी तकल्लुफ ना किया तो ये नाराज नहीं होगा। मैं अच्छा, बाज ऐसे इस्लामी भाई होते हैं और बाज रिश्तेदार अजीज भी ऐसे होते हैं जिनके साथ जो ताल्लुक होता है ना वो ऐसा है, यानी आप कुछ भी पेश कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर घर में आपने दाल बनाई हुई है, मेहमान आ गए हैं, अब जो वक्त भी ऐसा है कि आप मजीद कुछ कर भी नहीं सकते, बाजार से भी नहीं आ सकता मिसाल के तौर पर। अब ऐसे में जो अपनी औलाद को खिलाया आपने वो आप अपने मेहमानों को पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि अब ये जाने के बाद पता नहीं दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए एक आपकी अलामत बन चुकी है कि जी हम गए थे तो इन्होंने हमें दाल खिलाई थी, और ये ढंडोरा जो है ना पूरे खानदान में पिट जाएगा कि हम गए थे, शिकवे के तौर पर। और एक ये है कि भाई जो उन्होंने अपनी औलाद को खिलाया था हमें वही खिलाया उन्होंने, ये होती है बात। औलाद जैसी मोहब्बत हमारे साथ उन्होंने जो है वो उसका मामला किया। बयान करने का भी अंदाज होता है हर एक जो चीज है। तो बाज अफराद ऐसे होते हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए ही काम करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो जो तकल्लुफ़ात होते हैं ना वो जेब पर गिरा होते हैं और अजर व सवाब भी कोई नहीं मिलता उससे, क्योंकि वो सिर्फ सामने वाले को राजी करने के लिए हो रहा होता है और वो राजी फिर भी नहीं होता, वो कोई ना कोई नक्स ऐब कोई ना कोई इस तरह की चीज हो जाती है। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहने में हक बजानिब हूँ और कल भी मेरी कैफियत जो है ना वो बिल्कुल मेरा साथ दे रही है कि मेरे घर सलमान भाई आए तो जो हो मैं पेश कर दूं, तो मुझे कतअन एक लम्हे के लिए भी मलाल नहीं होगा कि मैंने क्या किया, और ना इनको होगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त, और ऐसा हो चुका है पहले। अल्लाह आपको बरकत है। आप तो अच्छा ही खिलाते हैं, आप सब बड़े मजेदार खाने होते हैं आपके घर के, तो अल्लाह आपको बरकत सलामती अता फरमाए और यूं ही वसी दस्तरखान आपका जो है वो रखे। हाफिज साहब के वालिद साहब भी माशाअल्लाह जनरॉसिटी उनमें भी कमाल दर्जे की थी माशाअल्लाह। मुझे याद है हम जो है वो हाफिज साहब के घर में मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, ये तो मेरे यहाँ शायद 2 दफ़ा ही आए हैं वज़ीराबाद में, लेकिन मुझे ये चूँकि खाने बाद उतर जाना होता था तो करीब पड़ता था, तो ये तो कभी बोल देते थे खबरदार आगे नहीं जाना, इधर उतर जाओ स्टेशन पर, यूँ भी करके इनका होता था। तो मोहब्बत वाला इनका अंदाज़ है। इनके वालिद साहब का भी माशाअल्लाह अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। और अभी हाफिज साहब के बच्चों के नाना का इंतकाल जो है वो कुछ दिन पहले माह रमज़ान शरीफ में हुआ है। एक तो सारत की बात है, माह रमज़ान की घड़ियाँ मिली हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी दर्जात जो है बुलंद फरमाए और अल्लाह करीम जो है वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। बहरहाल वो हाफिज साहब के वालिद साहब के उधर जो है वो हम चूँकि ये ज़मींदार घराना है हाफिज साहब का, तो इनका वो पंजाबी में कहते हैं वेलना ये लगा हुआ था जिसमें गन्ने से गुड़ बनता है, रस निकालते हैं, पूरा एक सिस्टम होता है। तो हाफिज साहब के वालिद साहब हमें उधर ले गए मुरब्बे पे जनाब, ज़मीनों पे, तो वहाँ जो है वो बेलना चल रहा है, तो उसमें हमारे लिए उन्होंने अलग से गन्ने का रस निकलवाया। और वो कैसे जनाब, कीनू जो है वो वहाँ लिए, कीनू जो है वो छील के वो वेलने के अंदर गन्ना भी और कीनू भी दोनों क्या किए उनको लगाया, और वो जो एक मज़ेदार किस्म का रस हमने जो है ना वो पिया, वो मुझे आज तक जो है वो क्या है याद है। तो जो है वो खिलाने वाले बंदे को याद रह जाते हैं और जो खिलाता रहता है अल्लाह उसको और अता फरमाता रहता है। खलीफा अमीन सुन्नत ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी नकीब आरिफ भाई, उन्होंने फरमाया कि जो तेरी जेब में है वो तू खर्च कर, अल्लाह तुझे गैब से अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बनाए। मुझे दावत याद है, ये हमारे नकीब आरिफ मदनी भाई शादी खाना आबादी की दावत है माशाअल्लाह, बड़ी उसमें सादगी भी थी और उसमें इख्तिमाम भी था, और हमारे लिए वो बड़ा एक अच्छा यूं बोले सिस्टम था। अच्छा, इनके जो है ना वो भाई आ रहे हैं, इनके जो है वो चचा आ रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं जी हम माजरत खां हैं, हम आपके लिए यूं मतलब नहीं हुआ तो यूं। मैंने कहा आप कैसी आप ये बात कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। हाफिज साहब क्या, चूँकि देहात का इलाका है, चक नंबर 109 TDA में हम जो है वो मौजूद थे, और गोल रस हाफ साहब, गोल रस और साथ में चाय। पंजाब में शादी के मौके पर यही नाश्ता होता है, चाय रस, ठीक है।
تو وہ گول رس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے تو وہ بچپن میرا جو ہے وہ یاد آ گیا ہے, وہ گاؤں کی زندگی ہماری جو ہے وہ یاد آ گئی, اور وہی ٹریڈیشن کیا ہے یہاں ملنے کو ماشاء اللہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ انداز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مہمان کو مان بھی دیں, اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ پھولنے کی بجائے پھر کیا ہے ذرا سمٹنے پہ ہی جو ہے وہ دھیان رکھے. نقیب بھائی نے تو پھر جو مہمان نوازی ہماری کی ہے وہ تو مثالی کی ہے نا جی. واہ جی واہ. باغات میں جناب ان کے یہ ہمیں لے گئے اپنے, وہاں سے جناب کینو ہمیں کھلا رہے ہیں, تو جناب موسمیاں کھلا رہے ہیں, فروٹر کھلا رہے ہیں. تو گریپ فروٹ تو آپ سب نے کھایا ہوگا, لیکن جو گریٹ ہے نا, گریٹ, یہ آپ مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کسی نے کھایا ہو. اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں, ان کے یہاں جو لگا ہوتا ہے نا اس کو گریٹ ہی, یہ سمجھ لیں کہ گریپ فروٹ کا کوئی بہن بھائی ہے, گریٹ ہے اسی فیملی کا, اسی خاندان کا, لیکن اس کا ٹیسٹ بھی کیا تھا, الگ تھا. کلر بھی اس کا اندر سے کیا تھا, الگ تھا. یہ آپ جیسے گریٹ لوگ ہی کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. نہیں جی, جو بھی وہاں تھے وہ کھا ہی رہے تھے ماشاءاللہ. نقیب باری بھائی کا ماشاءاللہ یادگار ان کا جو ہے وہ کیا ان کی بارات اور کیا ان کا ولیمہ ماشاءاللہ, اور پھر اس کا شادی تو یادگار ہی ہوتی ہے سلمان بھائی, شادی تو یادگار ہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ, اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے. اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا کھائیں تو عرف کے مطابق بھی کھائیں نا, یہ بھی ذرا دیکھ کے رکھیں. نقیب بھائی کی شادی میں میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پر ایک بندہ موجود تھا, وہ چمچ سے وہ قیمہ مٹر, آلو قیمہ مٹر تھا میرا خیال ہے, وہ چمچ سے کیا ہے وہ کھا رہا ہے. اچھا پہلے وہ چمچ سے قیمہ مٹر کھایا, پھر چمچ سے کیا کہ وہ گوشت بنا ہوا تھا. پنجاب کی شادی میں جو کٹے کا گوشت ہوتا ہے یہ بڑا مطلب پسند کیا جاتا ہے. بیف ہے ہمارے ہاں, یہ نہیں ہمارا جو ریجن ہے یہ پنجاب ہے, آپ جتنا بڑا. حافظ صاحب کی شادی میں بھی بیف ہی جو ہے وہ بنا تھا. کتنی دیکھیں تھی قورمے کی حافظ صاحب؟ کٹے کا گوشت اب تو یاد نہیں ہے جی مجھے, 8-10 تو کم خالی ہو گئی ساری. اتنا بہت بڑا انتظام جو ہے وہ تھا, قورمے کا بھی تھا, پلاؤ کا بھی تھا. تو یہ ہمارے پنجاب میں یہی ہوتا ہے, متنجن بنتا ہے جو ہے وہ پلاؤ بنتا ہے, اور ساتھ میں گوشت کا آئٹم ہوتا ہے, ساتھ میں کیا ہوتی ہیں, روٹیاں ہوتی ہیں. نقیب بھائی کے ولیمے پر بھی یہی تھا ماشاءاللہ. تو نقیب بھائی ماشاءاللہ ان کی شادی پر میں بندے کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور جو وہ کھا رہا ہے اس کا انداز بھی دیکھ ایسے, اب ساتھ بیٹھا ہوا تو نظر تو پڑ جاتی ہے نا, بالقصد تو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن نظر پڑ گئی. تو اب میں سوچ رہا تھا یار یہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اس طرح ہی کھا رہے ہیں, لیکن کھانے والے جو ہے وہ کھا ہی دیتے. تو برحال اللہ عافیت عطا فرمائے. نقیب بھائی کیا فرمائیں گے, کہیں جائیں تو پھر کھانا طریقے سے جو ہے وہ کھانا چاہیے, جو اس کا عرف کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ سمجھداری چاہیے. پہلے تو جیسے بہت ساری باتیں ہوئیں کہ اگر جو میزبان ہے پوچھیں تو اس حساب سے جواب دیں, زیادہ اہتمام کیا ہوا ہے تو اس کو اس حساب سے مینیج کریں, جو پکا ہوا ہے اسی کو لے لیں. تو اس کے لیے تو سمجھداری سے ہی معاملات کرنے پڑیں گے. لیکن کیا چیز کھانی ہے اور کیا صحت کے لیے اچھی ہے یہ بھی ایک الگ کام ہے. جیسے میں تراویح سنانے کے لیے فتح جنگ ایک علاقے میں گیا, تو وہ سحری میں پورا بول دیسی گھی کا, گرم دیسی گھی کا آتا تھا, اور ساتھ شکر اور اس طرح پراٹھے وغیرہ. ہم نے تو پہلے دن تو سمجھ ہی نہیں آئی بھی اس کا کرنا کیا ہے, تھوڑا سا تو ہم نے کھا لیا پھر چھوڑ دیا. دوسرے دن امام صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کھاتے کیسے ہیں. وہ تقریباً 60-70 سال کے بزرگ ہوں گے اور بالکل فٹ تھے ماشاءاللہ, صحت اچھی تھی ان کی. وہ انہوں نے تھوڑی سی شکر اندر ملائی اور پورا بول ایسے اٹھایا اور پی گئے. اچھا پھر وہ روز وہی پیتے تھے. تو بعض لوگوں کو جو ہے نا چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں, ہر ایک کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح کھا سکے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, بڑی ضروری بات ہے. مجھے بھی ایک واقعہ بات یاد آ گئی. ہم پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ میں, تو جب گھر جانا تو ماں نے کیا کرنا, ہماری اماں جی نے وہ دیسی گھی کی ایک بوتل جو ہے نا وہ ہمیں دے دینی. ہم نے یہاں سرب آ کے دودھ جیسے گرم کرنا, تو اس میں سے 1 چمچ نکال کے دیسی گھی کا اس میں ڈال کے کیا کر لینا, پی لینا. نمکین چائے دیسی گھی ڈال کے, یہ میں نے گلگت بلتستان میں پی رکھی ہے. وہاں چائے میں بھی لوگ دیسی گھی ڈال کے پی لیتے ہیں. یہ پنجاب اوریجن کے لوگ یوں کر لیتے ہیں, سندھ والے بھی کر لیتے ہوں گے, ٹھیک ہے. بلوچستان والوں کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, بالکل شیئر کر سکتے ہیں. ادھر ایک کراچی کے اسلام بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ آج میں بھی نا یہ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں, اگر ٹھیک ہے. تو ان کو بھی 1 چمچ دیسی گھی ڈال کے دودھ میں ہم نے ان کو پلا دیا. تو اب انہوں نے پی تو لیا,
اب وہ بولے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ خیر رہے, کچھ ہو نہ جائے ان کو, لیکن الحمدللہ کچھ پرابلم ہوا نہیں. لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایڈجسٹیبل بننے کو ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے کہ جیسا انوائرمنٹ ہو اس کے اندر ایڈجسٹیبل جو ہے وہ ہو جائیں. کھانے پینے کے اعتبار سے, رہنے سہنے کے اعتبار سے نقص نہ نکالیں, عیب نہ نکالیں, طنز نہ کریں. اس طرح کے انداز ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے. ماشاءاللہ میرے بچے بھی آ گئے. آ جائیں بھائی, آپ بھی آ جائیں. امجد, جیلان, فیضان آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. کیا بات ہے. اور رمضان بھی ماشاءاللہ آج بھی جو ہے نا یہ آ گیا ماشاءاللہ. کیا بات, آئیں بھائی. بچوں کی آپ سب کچھ باری آنی چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, لے آئیں. اللہ 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 اللہ. جی سونے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹھیں بیٹا. فیضان آپ بیٹھیں ادھر 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 ادھر. عدنان بھائی کے پاس جائیں, آپ کا امامہ ٹھیک کریں گے. عدنان بھائی, عدنان جی کے پاس جائیں. امجد آپ ادھر آؤ, آپ ادھر بیٹھے. ٹھیک ہے, اس طرف آؤ. یہ امجد کی کرسی بھی لگا دیں ادھر. اور اکرم آپ تھوڑا ساتھ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. چلیں جی, میں یہاں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بچے جب جمع ہوتے ہیں گھر میں تو جیسے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے 1 1 اور 2 11. ماشاءاللہ. بات یاد آئی, وہی جی. اس میں تھوڑا سا مزاح بھی ہے. وہ یہ کہ میرے سنت فرماتے ہیں کہ یار بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب بولتا بہت ہے, ہلتا جلتا نہیں, ٹک کے نہیں بیٹھتا وغیرہ وغیرہ, مختلف تبصرے ہوتے ہیں آپس میں. تو میرے سنت فرماتے ہیں کہ یار اگر یہ چپ چاپ پڑا رہے نا تو پھر پہنچ جائیں گے یار میرے بچے کو کیا ہو گیا. تو بچے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے سیکٹر کے حوالے سے جو بھی کریں گے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. ہاں یہ ہے کہ اگر اوپر تھوڑا سا ہاتھ رکھیں گے تو وہ اڑ کے آسمان سے نہیں لگیں گے. تو ان کو سمجھاتے بھی رہیں اور یہ دل میں رکھیں کہ یہ یار اپنی عمر کے تقاضوں میں ہے, ماشاءاللہ. ابھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. آپ صاحب آپ کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا کریں گے, کچھ بتائیں گے, سنائیں گے, یہ خود ہی بتا دیں گے جی. کیا بھائی شروع کرتے ہیں حنین سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی. حنین حسین, پہلے حنین سے. حنین مائک لیں, مائک لے لیں. مجھے حسن ظن ہے کہ ان کے پاس مائک ہے تو امان میں ہے. جی کیا سنائیں گے آپ؟ نعت شریف سنائیں گے. ماشاءاللہ سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی میرا نصیبہ یوں جگایا جائے. یا نبی میرا نصیبہ یوں جگایا جائے. دل ہے بے چین مجھے در پہ بلایا جائے. یا نبی میرا نصیبہ یوں جگایا جائے. میرے لجپال کے دربار سے کوئی سائل, میرے لجپال کے دربار سے کوئی سائل کبھی محروم گیا ہو تو بتایا جائے. یا نبی میرا نصیبہ یوں جگایا جائے. یہ کہ نا سر رکھتے ہیں, سر میں ابھی آپ کے ہیں نہیں نا. مجھے در پہ بلایا جائے. یہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے آپ یوں کریں گے نا تو مجھے لگ جائے گا پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے.
خاموش ہو جانا. بچے کے سر پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا دکھائیں بھائی ناظرین کو, یہ حضور یہ آپ کو لائیو جو ہے ہم بتا رہے ہیں, ابھی آپ ہیں بھی نا اصل میں. بچے کو ذرا یوں کرتے ہیں, ساتھ میں مائک کو جو ہے نا ہاتھ لگاتے ہیں, تو بچے کو کیوں مل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے, مائک دے دینا ہے. آگے مائک دیں گے. آگے کون ہے بیٹھا ہوا؟ جیلان بھائی, جیلان سیدھے سے شاباش. جیلان آپ کیا سنائیں گے؟ آپ اجل اجل سنائیں. اللہ سنائیں, اجل اجل سنائیں. اجل اجل یا رمضان. ادھر مجھے دیں مائک دیں. شاباش. سنیں آپ سنائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی ابو جی میرا بیٹا. یہ کرم بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ نعت شریف سنائیں گے. ٹھیک ہے سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار کرانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار کرانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امجد بھائی کو مائک دیں گے. کیا بات. امجد بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ آپ خود سنائیں. اجل اجل سنائیں آپ. ماشاءاللہ آپ سنائیں. آپ سنائیں. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان, جب بھی آتا ہے رمضان, جب بھی آتا ہے رمضان, جان میں آ جاتی ہے جان, جان میں آ جاتی ہے جان. اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان. جان میری تجھ پر قربان. بس جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کا آپ بٹن آن کر دیں تو پھر وہ آف کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ اللہ زندگی سلامتی دے. بچوں کی اچھائیوں پر ان کو اپریشیٹ کریں. اور یہ اس کو آ جائیں عبد الرحمن بھائی, رمضان کو لے لیں. میں نے دیکھا ہے, نگران شورا کو دیکھا ہے امیر سنت کی برکت سے, کہ وہ بچوں سے کم ہی ایڈیٹیٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ اوکے بیٹا اللہ حافظ, بس ٹھیک ہے جائیں, اللہ حافظ. چلیں جزاک اللہ خیرہ. جی ٹھیک, جزاک اللہ, مہربانی, شکریہ بھیا آپ کا بھی. ہاں ٹھیک ہے آپ بھی جائیں. بہت مہربانی بھائی. یہ امجد ماشاءاللہ کانفیڈنس. یہ امجد ذرا تھوڑا آج ایکسٹرا چارج ہے یہ. اچھا ہاں یہ ہونا نہیں چاہیے بچوں کے اوپر. اللہ رحمت فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. کالز آپ کی لیتے ہیں اور پھر بلکہ میسیجز لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائے مدینہ یاد آیا ہے. عید کا سیکنڈ ڈے بہت مبارک ہو. سلمان بھائی کل ہمارے رشتہ داروں میں ڈیتھ ہوگی, اب مغفرت کی دعا فرما دے, اللہ بے حساب بخشش فرمائے ان کی, آمین. مدثر خواجہ صاحب ہیں حالہ سندھ سے, کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی کو پروگرام میں بلائیں. کل رات کو ہی اشفاق بھائی سے میری بات ہوئی ہے. اللہ پاک نے ماشاءاللہ اشفاق بھائی کو جو ہے وہ بیٹے کی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے. تو اشفاق بھائی ماشاءاللہ بھی جو ہے وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں.
تو ان کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ ان کو رحمت کے سائے میں رکھے۔ آگے چلتے ہیں جی، سارے مبلغین سے پوچھیں کہ عید کے دن کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا سوال ہے، ابھی اگلا پینل جو ہے وہ آئے گا اور اس کو کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، علی اسفند بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، خیر مبارک جی۔ میرا دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ کلام سننا ہے۔ ملتان سے میسج ہے، مرحبا، سبحان اللہ۔ کلام کی فرمائش ہے جی، کیا ہیں، ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دی ہیں، کلام سنائیں۔ عامر بھائی ہیں سڈنی آسٹریلیا سے، could you please recite ناز شریف؟ انشاءاللہ الکریم وی ول، اللہ پاک کی رحمت سے جی۔ آگے ہیں جی محمد سعد گجر صاحب ہیں جی، کروڑ لال ایسن چک نمبر 94 TDA سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عید سعید پروگرام میں نقیب عارف بھائی سے میرا سوال ہے کہ آپ کی قوم کیا ہے، یہ بتائیں۔ ارائیں، سبحان اللہ، ارائیں کیا بات ہے، ہمارے گاؤں میں بھی بڑی ارائیں برادری، ہمارے گاؤں میں بھی ہیں ارائیں، بڑی ہے ارائیں برادری پورے پاکستان میں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں۔ ہم جالندھر کے ہیں نا، جالندھری ارائیں، جلندری ارائیں، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ تو آپ نے کبھی پہلے بتایا ہی نہیں تھا نقیب عارف بھائی۔ چلے مد جلال کی برکت پتہ چل گیا، مرحبا۔ ریکویسٹ ہے کہ کلام پروگرام میں شامل کریں، اللہ برکت دے آپ کو، جزاک اللہ خیرہ۔ اپنی آواز میں کلام سنا دیں، بہت شکریہ۔ بیٹا بیمار ہے، صحت کی دعا فرمائے، اللہ آپ کے بیٹے کو صحت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ محمد شعبان بھائی ہیں میرپور کشمیر سے، مرحبا، سیکنڈ ڈے عید کا بہت مبارک ہو آپ کو، جزاک اللہ خیرہ۔ کچھ کلام سنائیں پیارے نور عالم بھائی، کچھ اشعار سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آقا گر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ دوسرا جو پینل ہے اس کی میں زیارت کر رہا ہوں، ماشاءاللہ خالد بھائی نشریات جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے اور اس کو آگے انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو ایک بڑی پیاری سی منقبت جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، اسٹوڈیو کلام ہے، ریکارڈڈ کلام ہے، یہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ واپس آئیں گے نئی ٹیم نئے پینل کے ساتھ، انشاءاللہ نشریات کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آئیے آپ کو کلام سناتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، شیخ طریقت امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مرشد الیاس قادری، میرے الیاس قادری، پیارے الیاس قادری، میرے الیاس قادری، کیا پیارا پیارا نام ہے الیاس قادری، میرے الیاس قادری، پیارے الیاس
इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी मुर्शिद रहमत के एक सफीर हैं इलियास कादरी मुर्शिद रहमत के एक सफीर हैं इलियास कादरी मुर्शिद हक के महे मुनीर हैं हक के महे मुनीर हैं इलियास कादरी मुर्शिद रहमत के एक सफीर हैं इलियास कादरी रहमत के एक सफीर हैं इलियास कादरी मुर्शिद इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी जिंदाबाद सुन्नियों की शान है इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी शुक्रिया अमीरे अहले सुन्नत मुर्शिद शुक्रिया अमीरे अहले सुन्नत we love you अमीरे अहले सुन्नत we love you अमीरे अहले सुन्नत दीवानो आओ दामने अक़दस को थाम लो इस दर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम लो मोहब्बत के जाम लो भर भर के जाम लो जी भर के जाम लो भर भर के जाम लो जी भर के जाम लो इस दर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम लो आका की सुन्नतों पे अमल का निज़ाम लो आका की सुन्नतों पे अमल का निज़ाम लो राहे सफ़ा के मीर है राहे सफ़ा के मीर है राहे सफ़ा के मीर राहे सफ़ा के मीर है इलियास कादरी मुर्शिद इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी अल्लाह का एहसान है इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद 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 अत्तार हमारे जिंदाबाद सलामत रहे इलियास कादरी मौला सलामत रहे इलियास कादरी इल्म अमल से कौम को मामूर कर दिया सीनों में दीने हक का हसीन नूर भर दिया दिल के सदफ को इश्के नबी का गुहर दिया दिल के सदफ को इश्के नबी का गुहर दिया मिल्लत के दस्तगीर है मिल्लत के दस्तगीर है मिल्लत के दस्तगीर मिल्लत के दस्तगीर है इलियास कादरी मुर्शिद इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी प्यारे इलियास कादरी मेरे इलियास कादरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहज़ा कर रहे हैं ईद ट्रांसमिशन और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आपके साथ आपकी ईद की खुशियों में शरीक है। आप भी मदनी चैनल के साथ हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मदनी चैनल के साथ इस ट्रांसमिशन में रहिए इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें, बहुत सारे पैगामात दीनी अंदाज से किस तरह से हम ईद को गुजार रहे हैं, गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, इसका शुक्र भी होता रहे और साथ साथ हम इस एहसास को भी अपने अंदर पैदा करते रहें कि मालिक करीम ने रोज़ों के बाद जिस नेमत से हमें नवाजा है वो ईद है। यौमुल फित्र जिसे कहा गया वो तो बिलखुसूस कल का दिन था जो गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये रवाज है कि ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो कम अज़ कम 3 दिन की रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल इस मौके को बिल्कुल अवेल करता है और तीनों दिन जब तक ईद मनाई जा रही है ट्रांसमिशन जारी रहेगी।
خوشیاں جاری رہیں گی. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. مبلغین کا جو پینل ہے ہمارا کچھ تبدیل ہوا ہے. پہلے سلمان بھائی سلسلے کو لیے چل رہے تھے اور اب میری حاضری ہے. الحمدللہ میں بھی حاضر ہوں اور مبلغین بھی کچھ موجود ہیں. مولانا عاطف طاری مدنی صاحب نے ماشاءاللہ ابھی جوائن کیا ہے, میرے ساتھ ہی آئے ہیں. باقی غلام الیاس بابو ماشاءاللہ موجود ہیں, پہلے سے تشریف فرمائے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آخر تک رہیں گے. اور ساتھ ہی مولانا ایاز جامی مدنی بھائی موجود ہیں. بہت پیارے ہمارے نعت خوان اور بڑے سوز سے, بہت پیار سے اور بڑی میٹھی طرز پڑھنے والے شاہزیب اتاری بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے. اور دوسری جانب عاطف مدنی بھائی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مولانا خرم مدنی صاحب ماشاءاللہ. بڑے دنوں بعد آپ کی زیارت ہوئی. بہرحال ہمیشہ کی طرح مل کر آپ سے اچھا لگا, اور عید کے موقع پر ملنا یہ اور اچھی بات ہوتی ہے, اور مزے کی بات ہے انشاءاللہ. بات چل رہی تھی, مجھے خبر ملی ہے کہ مجھ سے میرے آنے سے پہلے ایک بات چل رہی تھی, اس کو تھوڑا سا کیری آن کرتے ہیں کہ عید کیسے گزار رہے ہیں بھائی. آپ لوگ بھی عید گزار رہے ہیں. کل کا دن ایاز بھائی ماشاءاللہ آپ کا بھی گزر گیا, آج تو شروع ہی ہوا ہوگا. جی آج تو کچھ ذرا کل کے بارے میں بتائیں. بلکہ میں گھر سے ایک بات سوچ کر آیا تھا کہ مبلغین سے ایک واقعہ لوں کہ کبھی عید گاہ میں نماز عید کے دوران یا نمازیوں سے ملتے ہوئے کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ہوا ہو, یا کوئی ایسا واقعہ رہا ہو جو دل میں کلک کر جاتا ہے نا کہ نہیں یار یہ بندہ ملا ہے اور اس بندے کے ملنے نے دل جیت لیا ہے, یا یہ بندہ ملا ہے باوجود صدمے کے عید مل رہا ہے. تو یہ کیسا مختلف واقعات ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ جاتے ہیں, رنگ چھوڑ جاتے ہیں. کیا کہیں گے, ہے کوئی ایسا واقعہ؟ فی الحال تو کچھ ایسا واقعہ یاد نہیں آ رہا. ہاں, اور ڈائریکٹ باؤنسر آیا نا, یہ تو ہو جاتا ہے. دوسرا اصل میں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عام طور پر اول وقت میں نماز عید کا ہوتا ہے. فجر کے ساتھ ہی نماز عید کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو بس عید کی نماز کی ادائیگی اس کے بعد الحمدللہ. لیکن ایک چیز بہت زیادہ اس سال جو دیکھنے میں آئی, آیا نا کچھ, وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ٹاپک تھا, یعنی کہ موضوع جو تھا جمعے کا, اس میں یہ تھا کہ ہم نے بیان کیا کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عید کا موقع ہے تو معانقہ کریں, گلے ملیں. بعض لوگ صرف ہاتھ ملاتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ بس اسی طریقے سے عید کے موقع پر بھی آ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ہی ملا رہے ہوتے ہیں, مسکراہٹ بھی چہرے پہ نہیں ہوتی, بڑے سنجیدہ منہ ہوتا ہے, جس طرح ان کی ایک عام روٹین ہوتی ہے. وہ کوشش کی کہ ہم کے ساتھ عید پڑھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی پوری رات جاگے ہوئے, پورا دن یہ معاملات گزارا ہوا. کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر ایسے معاملات جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور بہرحال پھر بھی جو ہمیں خوشی کا ماحول بنانا چاہیے. تو ہم نے ماحول تو بنانے سے ترکیب جب دی کہ یار یہ ہو کم از کم, میں نے یہ دوران بیان کہا کہ بھائی ہم کم از کم جو ہے نا کم از کم کوشش کریں کہ ہم سے جو ملیں گے تو گلے ہی ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو خالد بھائی اس کا جو امپیکٹ دیکھنے میں آیا نا, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ماشاءاللہ جو بھی نمازی ہے سبھی سے الحمدللہ گلے ملنے کا موقع. تو یہ ایک بڑا, اور بعض نے یہ کہا کہ یہ بہت اچھا آپ نے ترغیب دلائی ماشاءاللہ کہ ہمیں اس طرح گلے ملنا چاہیے, عید کا موقع ہے, خوشیوں کا موقع ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ترغیب بھی تھی کہ دل ظاہری سینہ ملا رہے, اللہ کرے باطنی طور پر بھی ملے, دلوں میں ملاپ پیدا ہو, محبتیں دور ہوں. جی ہاں, اور روزانہ عداوتیں دور ہوں, رنجشیں دور ہوں, حسد کینے دور ہوں. ایک محبت کا پیغام لے کر مسلمانوں سے ملے, اور کوئی بھی کوشش کرے کہ ملے بغیر نہ جائے. بعض لوگ ہوتا ہے خطبہ ختم ہوا چل بھائی دعا ہوگی نکل گئی, نہیں, کوشش کریں دعا ہو, صلاۃ اسلام میں شرکت ہو, پھر مسلمانوں سے بغل گیر ہو کر معانقہ کریں, ملیں, اور تھوڑا سا ملنے کے بعد رکیں, ذرا ہاتھ ملا کر تھوڑا مسکرا کر چہروں کا تبادلہ کریں, پھر دیکھیں. میں نے کہا آپ نے کہا نا ماحول, میں نے کہا ایسے ماحول بنے گا انشاءاللہ. تو یہ ماحول جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملا الحمدللہ. تو اس طرح ہمیں ترغیب دلانی چاہیے, اور ہم خود آگے بڑھ کر جب یہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, تو اللہ نے چاہا تو اس کے اثرات نصیب ہوں گے. جو ہاتھ ملا رہا اس کے بھائی آج ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ گلے بھی ملنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک آج رسم دنیا, موقع, دستور کچھ اور کہتا ہے, بالکل وہ بھی کرتے چلیے. تو خالد بھائی بہت اچھا, اس میں بڑا مزہ آیا, بہت لطف آیا الحمدللہ کہ یار یہ مسلمانوں کا ایک خوشی کا. اور ایک چیز دیکھیے خالد بھائی, یہ وہ خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے. تو اس میں مسرت اور خوشی جو ہے, مطلب فضا میں بھی خوشی ہے, مسرت ہے, شادمانی ہے, تو اس کا امپیکٹ ہی الگ ہے جناب, ماحول ہی الگ ہے, انوائرمنٹ ہی الگ ہے.
تو بالکل خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، محبتوں کا اظہار کرنا چاہیے. چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے، اس کو سینے لگائیں، ملیں گلیں، اس کو مبارکباد دیں، ذرا مسکرا کر ٹائم دیں، انشاءاللہ الکریم مزہ آ جائے یہاں گا. پر تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا چاہوں گا آپ کو. جیسے آپ نے کہا نا فضا میں بھی خوشی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی خوشی کا تعلق نا آپ کی اندر کی طبیعت سے ہے. ایسے بھی آپ کے اندر خوشی ہے تو پھر آپ باہر بھی خوش رہیں گے، خوش دکھیں گے اور لوگوں کو خوش کر سکیں گے، خوشی والا ماحول بنا سکیں گے. لیکن ایک بندہ اندر سے ہی بجھا ہوا ہے تو بھی میں کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ کسی نے کہا کہ اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے، اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے، اللہ اداس ہو کے کسی کو اداس کیا کرنا. خوشی کے موقع پر تو بندے کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا تکلفاً بھی، جیسے وہ بات ہوئی نا بھائی پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، پچھلا پورا دن ایکٹیولی گزارا ہے، روزے کے ساتھ گزارا ہے، اور پھر اب اگلے دن اچھا نارملی روٹین کیا رہی، زیادہ تر جن کی یہ رہی کہ نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد فوراً سو گئے. اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد عید کے لیے پھر اہتمام کر کے جاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر خطبہ سننا، پھر دعا میں شریک ہونا، اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد بھی اب جو بندہ جاگ رہا ہے، بیدار ہے، اور پھر ماشاءاللہ وہ اظہار مسرت کر رہا ہے تو بڑا کام کا. لیکن تھوڑی سی ایاز بھائی اس پر بھی ایک بات ہو جائے، ایک کمنٹ ہو جائے کہ اندر خوشی کیسے بیدار رکھی جائے. جی ہاں بالکل، اس کا جو تعلق ہے نا یہ اس کو آپ کہیے کہ مثال کے طور پر اپنی ذات کے اوپر بندے کے ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے کی سوچ کیسی ہے، بندے کی مینٹیلٹی کیسی ہے. تو بہت سارے لوگ ہمیں معاشرے میں ایسے ملتے ہیں، ایسے افراد ملتے ہیں جو جن کا اندر بڑا دکھی ہوتا ہے خالد بھائی. ان سے اگر بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے غموں کے اندر مبتلا ہے، لیکن ان کو مسکرانے کا فن آتا ہے، وہ مسکرانا جانتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا جانتے ہیں. جملہ بڑا پیارا لگا آپ کو، مسکرانے کا فن آتا ہے. بالکل جانا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ نے شعر میں میرے خیال اس بات کا جواب دے دیا کہ اگر ہم اداس ہیں تو یار دوسرے کو اداس کر کے کیا کرنا، اس کی کیا غلطی، اس کو کیوں سزا دی جائے اس بات کی. تو مسلمانوں کو خوش کریں اور ثواب پر نظر رکھیں، اجر پر نظر رکھیں کہ مثال کے طور پر فرائض کے بعد مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ افضل عمل ہے. تو یہاں پر جب وہ اجر کی طرف جب نظر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب پر جب نظر ہوگی تو بندے کو جو ہے نا موٹیویشن ملے گی. اور دیکھا یہ گیا خالد بھائی کہ اگر میرے اندر خوشی نہیں ہے، بالفرض کوئی ایسی کیفیت ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو یہ جو مسلمانوں کو میں جو خوشی پرووائڈ کر رہا ہوں نا، ان کو جو خوش کر رہا ہوں، ان کو جو فرحت میں مبتلا کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اپنے دل کو بھی شادمانی ملنا شروع ہو جاتی ہے، فرحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، دلی طمانینت آنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کا غم جو ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ جب وہ آہستہ آہستہ مسکراہٹ والے موڈ پر آ جاتا ہے. تو خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تنے تنہا بیٹھ جائیں گے، غم میں اور اضافہ ہوگا. آئیں گھلے ملیں، مسکراہٹ اور محبتیں عام کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت بھی جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. بالکل انسان کو کہا جاتا ہے یہ سوشل اینیمل ہے، جب یہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے تو خود اپنے اندر ہی گھل رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گھل گھل کے ختم ہو جاتا ہے. ایسے گھلنے والے، ایسے اکیلے تنہائی پسند بندے سے کبھی ملا جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی آتا نہیں ہے. بھائی آپ نے بھی تو اپنا بسیرا وہاں کیا ہوا ہے جہاں لوگ آنے میں کترا رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی ذرا نکل کر لوگوں میں آئیے اور دل سے دل ملائیے، عید کی خوشیاں پائیے. غلام الیاس باپو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حضور آپ بتائیے کیسی گزری عید اور کیسا رہا کل کا دن؟ اللہ اکبر. ویسے جو آپ نے واقعہ بولا نا تو مجھے ایک وہ واقعہ وہ یاد آ رہا پچھلی عید کا. بالکل فرمائیں. میں چاہوں گا پہلے وہ سنا دوں. بالکل سنائیں. تو اصل میں اب اسے کس طرح سے آپ لیں، یعنی جو آپ نے پوچھا کہ خوشگوار واقعہ، اب آپ وہ خود ہی سیٹ کر لیجئے گا وہ کہاں جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو اصل میں واقعہ یادگار ہے، یادگار مدینہ شریف کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. پچھلے سال مدینہ شریف میں عید والے دن نا، تو جب مسجد نبوی میں باہر جب میں آیا تو مجھے کوئی فرد ملا. اس نے کہا کہ میں گم ہوں، مطلب ان کی عمر زیادہ تھی، کہہ رہے کہ مجھے اپنا ہوٹل نہیں مل رہا، آپ مجھے پہنچا دیں. اچھا وہ تھے کسی اور ملک سے نا. میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا. اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ہوٹل کہاں ہے، کچھ جگہ مجھے بتائیں. کارڈ بھی نہیں ہے. میں کوئی فون نمبر یاد ہے؟ کہا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے. میں پھر کچھ راستہ، کوئی گیٹ نمبر یاد. انہوں نے کہا کہ جو میرا گیٹ تھا نا وہ بڑی ایک وہ پیاری سی بات تھی، اس وقت مطلب مسکرانا بھی آیا. تو یہ کہ اچھا وہ جو یہاں بھی آپ نے بات کی نا کہ پوری رات کے جاگے ہوئے، پورا دن کا روزہ،
हम पूरी रात जागे हुए और फिर सुबह मतलब वही सारी कैफियत, और दिन के तकरीबन 11 बज गए थे। अब मैंने उनसे पूछा कि गेट नंबर कौन सा था, कुछ होटल का नाम, चलो नहीं तो कुछ बताएं मुझे ताकि मैं आपको आपका जो मकाम है वहां तक पहुंचा दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जब गेट से निकलते थे ना हम, तो सामने होटल आते थे बहुत सारे। बोला भाई होटल तो सारे दरवाजों के साथ आते हैं, बोला और कोई निशानी? कहा कि अच्छा होटल के साथ ना वहां पर एक निशानी ये कि गाड़ियां आती थी, मतलब साथ में रोड था और वहां पर गाड़ियां चलती थी। बोला भाई होटल भी है, वो कहीं भी नहीं चल रहा होता, रास्ता रोड पे कहीं नहीं आएगा ना। तो अब वो ना ये बात मुझे वो लगी, अच्छा मतलब एक तो उनकी उम्र बड़ी, कार्ड भी साथ में नहीं, अब वो इस तरह की बात है ना, अब वो एक नींद का गलबा भी और यूं थोड़ा तो वो भी आया कहते को भाई हर गेट के साथ तो होटल भी है और गाड़ियां भी चलती हैं, मैं इनको कहाँ छोड़ूं। तो उसका आखिर फिर हल काफी देर तक मैं उनको लेकर घूमता रहा। तो फिर जो मैंने उनके मुल्क वाले लोग थे ना उनके साथ उनको कर दिया कि भाई ये है ना, ये कुछ ना कुछ आपको पहुंचा देंगे वहां तक। हाँ जी, कम से कम कुछ हल हो जाएगा आपका। हल हो जाएगा आपका जो मसला है, क्योंकि असल में अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी आपने कितना रश है हरमैन के अंदर माशाअल्लाह, हरमैन तैयबैन में, तो ये रश तो होता ही है। अब उसमें किसी का गुम हो जाना ना तो ये बड़ा एक वो होता है, वो बंदा देख कर। अच्छा ये वाकया मेरे साथ हो चुका था कि मेरे अपने घर वाले जो ना वहाँ पर गुम हो गए थे, बिछड़ गए थे, लेकिन वो मिल गए थे अल्लाह पाक की रहमत से थोड़ी देर बाद। तो मैंने हजर अस्वद और काबा को देखकर मैंने दुआएं की थी, तो थोड़ी देर बाद ही माशाल्लाह लगा कि दुआ कबूल हो गई। मकबूल दुआएं की आप, अल्लाह करीम आपकी बाकी दुआओं को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। वैसे इन मकामात पर या जहाँ भी हम हों, मुश्किल आए तो दुआओं के साथ रहना चाहिए। और पहले जो हम अयाज भाई से गुफ्तगू कर रहे थे, और इसी दौरान हमें हमारे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत शफकत फरमाने वाले हमारे प्यारे उस्ताद गिरामी मौलाना यूसुफ मदनी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपकी बरकतों से हमें माला माल फरमाए और इन मुबारक अयाम की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। उस्ताद गुफ्तगू चल रही है ईद के हवाले से, ईद कैसे गुजारी, कोई यादगार वाकया, इस पर भी आपसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मुख्तसर सी हमारी बात हुई, अयाज भाई गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जैसे नमाज ईद है, नमाज ईद के बाद दुआ है, बाज़ लोग हैं कि वो दुआ भी नहीं कर रहे, वो जल्दी जल्दी उठकर जा रहे हैं। चले अब तो ईद का दिन कल का था, वो गुजर गया जब ईद के बाद दुआ होनी थी, लेकिन जब इज्तिमाए आम है जी और दुआ का मौका है जी, तो ऐसा नहीं हो सकता ये कबूलियत के ज्यादा करीब है, ऐसे इस वक्त दुआ करें तो जरा बैठ जाएं, थोड़ा मस्जिद में दिल लगा कर जाएं, आइंदा कभी ऐसा मौका मिले तो फिर जरा इंसान तवज्जो के साथ दुआ तो करे। ऐसे मौके पर भी भागने में लगा रहे, न जाने किसकी, इतना बड़ा मजमा होता है ईद के दिन, न जाने किसकी दुआ की बरकत से कबूल हो जाए। क्या फरमाएंगे? इसकी आमीन की बरकत से दुआएं कबूल। असल में खालिद भाई सबसे बुनियादी बात इसमें यह है कि असल में इस्लाम के अंदर ईद का तसव्वुर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इसको देखेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी जो हमने तरजीहात बनाई हुई हैं वो फिर पीछे चली जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिनको हम बहुत जरूरी नहीं समझ रहे वो हमारी तरजीहात में शामिल हो जाएगा। जैसा कि मुअज्जम कबीर की रिवायत से हमें पता चलता है कि ये ईद का कॉन्सेप्ट क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस पाक कि जब लोग ईद की नमाज के लिए जा रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ईद की सुबह फरिश्तों को गलियों में, मोहल्लों में खड़ा कर देता है। फरिश्तों को निदा कर रहे होते हैं, वो आवाज लगा रहे होते हैं, सदा लगा रहे होते हैं, ए लोगों अपने रब की तरफ लौटो, अपने रब की तरफ जाओ। जब वो लोग नमाज अदा करते हैं तो फिर हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत याफ्ता करके वापस लौटाता है, और इस हाल में जब वो लौटते हैं कि अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक कर देता है, और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसको ये निदा की जाती है कि आज के दिन तुम्हें बख्श दिया गया है। क्या बात। और चूंकि तुमने अल्लाह ताला की इबादत की और रोजे रखे, अल्लाह तबारक व ताला ने आज के दिन तुम्हारी उन इबादतों की एवज में तुमको जजा और बदला दिया है। और ईद का जो दिन है आसमानों में यौमुल जजा के तौर पर लिखा गया है, यानी आज तो बदला दिया जाना है। तो जब अल्लाह तबारक व ताला आपको ईदी अता फरमा रहा है, आपको बदला दे रहा है, पूरे महीने में माह रमजान में जो इबादत की हैं, तो उन इबादत की एवज में जब आपको ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मग़फ़िरत का इनाम दिया जा रहा है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें हासिल हो रही हैं,
اور یہ اجتماعی طور پر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو مکمل طور پر اس عبادت کو انسان ادا کر کے جائے. لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ درزی سے کپڑے اٹھانے ہیں. اچھا جب ہم فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی درزی کی دکان پر لائن لگی ہوئی ہے. اب جو ہے نا وہ کیا دکانوں پہ رش بھی لگا ہوا ہے, وہ درزی بھی مصروف ہے اللہ ماشاء اللہ. تو یا پھر وہ جو نائی ہوتے ہیں ہیئر ڈریسر ان کی دکانوں پر جو ہے نا رش لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا ترجیحات ہے نا, ہم نے ترجیحات ان کو بنا لی, یہ کپڑے ہم نے جو ہے اچھے نئے پہننے ہیں, ہم نے بال بنانے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, سامان ضروری خریدنا ہے. مارکیٹیں فجر تک آباد ہوتی ہیں, فجر کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے. ایک بہت بڑی تعداد تو چلے, یہ تو پھر بھی ایک شکر گزاری والی بات ہے کہ نماز عید کے لیے آ جاتی ہے الحمدللہ. ایک بہت بڑی تعداد تو نماز عید کے لیے نہیں آ پاتی ہے کیونکہ وہ پوری رات انہوں نے خریداری میں گزارنی ہوتی. تو وہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں, جبکہ عید کا کانسیپٹ اور تصور ہی کچھ اور ہے. اور عید کا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم جو نئے لباس پہنے یا ہم جو نئے جوتے پہنے یا خوشی کا اظہار کریں تو اس میں مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا بدلہ عطا فرما رہے ہیں. اور آج کے دن تو مزدوری ملنے کا دن ہے, سیلری ملنے کا دن ہے. پورا مہینہ انسان کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور جس دن اس کو تنخواہ ملنی ہے, بونس ملنا ہے, تو بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اب وہ تو انسان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ مل رہا ہے, مزدوری مل رہی ہے, نعمتیں مل رہی ہیں, اور اس کی محنت سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو جتنا راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور اس میں کوتاہی ہو گئی اور دینے والا ایک طرف تقسیم کر رہا ہے, ہم دوسری جانب اپنا رخ کر کے دوسری چیزوں میں اپنا دل لگائے ہوئے ہیں, اپنی مصروفیات کیے ہوئے ہیں, تو پھر ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ وہ نعمتیں حاصل کر پائیں گے جو بندوں کو دینا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت بھی اسی مضمون کی ہے جو آپ نے غالباً اس سے معنی یہ کشید فرمایا ہوگا کہ رب العالمین جل وعلا فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے اپنی مزدوری کو مکمل کیا. اور پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے, اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. کیسا زبردست انعام ہے. مالک کریم تو دسترخوان نعمت پر ہمیں یوں سمجھیں کہ بٹھا کر نعمتیں عطا فرما رہا ہے, اور آمین کہنے کے وقت میں ہم اٹھ کر جا رہے ہیں, تو یہ انداز مناسب نہیں ہے. ایک مبلغ کے بعد مجھے بڑے دل کو لگی تھی. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ نا جیسے ہوتا ہے کہ بس اب دعا ہوگی تو بڑا ٹائم ہو جائے گا, تو وہ دعا بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ جلدی سے اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی 1 منٹ آج توجہ دیں اور میری بات سنیں. تو لوگ ٹھہر گئے. کہا یار دیکھو ہو سکتا ہے آپ کو بن مانگے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہو, لیکن یہ بھی سوچئے نا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیماری دور ہونا وہ آپ کی ایک آمین پر موقوف ہو, تو تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے آمین کہہ جاؤ, تاکہ آپ آمین کہہ جاؤ گے دوسرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, دوسرے کی زندگی. اچھا اسی بات کو اگر اس انداز پہ کہا جاتا تمہیں تو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہے دوسرے کے لیے, تو بات ہے سمجھانے والی اور دعا کی طرف دل کو مائل کرنے والی, لیکن وہ اتنے محبت بھرے انداز سے کہی گئی نا کہ وہ بات دل کو اثر کر گئی کہ یار واہ, دوسروں کے لیے احساس ہو. جب آپ کسی کو دعا کے لیے کہیں نا, کبھی جیسے گھر میں ہوتا ہے کوئی بیماری چل رہی ہے, کوئی پریشانی چل رہی ہے, والدین بیمار ہیں, تو گئے بھائی امام صاحب سے کہہ دیا کہ امام صاحب دعا کروائیں. تو دل میں کیا تمنا ہوتی ہے کہ امام صاحب دعا کروائیں, نام لیں. اگر نہیں لیں تو دل میں تھوڑا سا ملال آ جاتا ہے. ایسا یہ کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میری تمنا مانگی جا رہی ہے اور میرا برابر والا اٹھ کر جا رہا ہے, یار یہ بیٹھتا نا, یہ بھی آمین کہہ دیتا, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, یار اس کی بھی آمین مل جاتی نا تو فائدہ ہو جاتا. تو ایسے موقع پر تھوڑی سی اپنی مصروفیات کی قربانی دے کر, تھوڑی سی اپنی جلد بازیوں کی قربانی دے کر بیٹھ جائیں کہ میں اس لیے اچھی نیت کر لینا اس میں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں پر آمین کہوں گا, ان کی دل جوئی ہوگی, اٹھ کر نہیں جاؤں گا, ثواب کے انبار لگ جائیں گے ساتھ. اللہ کریم ہمیں اچھی نیتوں کی توفیق عطا فرمائے. جناب عاطف مدنی صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سید ثاقب حسین شاہ صاحب کیسے ہیں آپ شاہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ, علی احسان ہی. اچھی گزر رہی ہے جی اللہ کا شکر, بہت اچھی گزر گئی ہے. سبحان اللہ. پھر بتائیں نا کوئی ایک ایسا واقعہ کہ نقش ہو گیا ہو کبھی دل پر
عید کے دن عیدگاہ میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ہے ذہن میں؟ کئی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. ایک لیکن یہ جو بات ہماری چل رہی تھی محبتیں بانٹنے کے حوالے سے، اس میں بالخصوص شاید ایاز بھائی گفتگو یہی فرما رہے تھے کہ جو ہمارے حارسین ہوتے ہیں، باہر مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جتنے بھی نمازی حضرات ہیں ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بہت ساری وہ عید والے دن قربانیاں دے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے مل لینا چاہیے. یوں ایک دفعہ کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک سے ملا تھا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور بے انتہا خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں کوئی تو ملا ہمیں. یہ اس کا جملہ، چلے کوئی تو ملا ہمیں. تو انتظار ہوتا ہے، چونکہ اگر ہم دیکھیں نا تو وہ اپنی تمام تر عید کو قربان کر کے ہماری حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کے بھی متمنی ہوتے ہیں کہ شاید کوئی تو آئے گا جن کے ہم محافظ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، جن کی ہم رکھوالی کر رہے ہیں، شاید وہ ہم سے ہاتھ ملانا گوارا کر لیں. بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، ہم گزر جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے ایسے افراد سے. گھر میں ہیں، بلڈنگ میں ہیں، گھر میں اگر کام کرنے والا ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے، بلڈنگ والے ہیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے. ایسے افراد کو بالخصوص عید میں شامل کرنا چاہیے جن سے نارملی طور پر عام طور پر ملاقات نہیں ہوتی. یا میں تو ایک مشورہ دوں گا، عید کا وہ آپ نے کہا نا تو ابھی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. عید کا ایک پروگرام تھا یتیموں کے ساتھ، عید ریکارڈ کروایا تھا پروگرام ایک، وہ بڑا دل کو چھونے والا تھا، اور شاید میں کہوں کہ زندگی کا مشکل ترین پروگرام ہوگا جو پروگرام وہ کیا تھا. بظاہر تو ہم مشکل ترین کس حساب سے؟ میں عرض کرتا ہوں، جس بچے سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے نا تو وہ اپنا درد بیان کر رہا تھا. اچھا، ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تو تھی کہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہونے کے لیے آیا ہے، ہم کچھ گفٹس لے کر گئے تھے، کچھ عیدی لے کر گئے تھے، وہ خوش تو بہت تھے، لیکن ایک ان کے چہرے پر یوں کہیں کہ انتظار ہوتا ہے، انتظار جو ایک چہرے پر یا آنکھوں میں ایک چمک نظر آ رہی ہوتی ہے، ان آنکھوں کو کسی کا انتظار ہے. تو جیسے ہی کوئی بات کرتے تھے ہم تو ان کی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، خالد بھائی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ان کی آنکھیں کیسے بہتی تھیں. وہ میں نے بہت ساروں کو پھر یہ کہا، یعنی بہت قریبی جو تھے ان کو کہا، میں نے کہا کبھی ایک عید نا یتیم بچوں کے ساتھ آپ گزاریے گا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے جائیں، یا جن کو کبھی ہوتا ہے نا کہ والدین کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ایک مرتبہ عید ایسے افراد کے ساتھ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک بچے نے جب یہ کہا کہ پوچھا گیا نا کہ آپ کو والد صاحب یا والدہ یاد آتی ہیں، اس نے کہا اب تو عادت ہو چکی ہے، نارملی یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی کسی کی والدہ آتی ہیں ملنے کے لیے یا والد آتے ہیں پھر بہت یاد آتی ہیں، پھر مجھے اپنی والدہ بہت یاد آتی ہیں، پھر کہتے ہیں میں چھپ جاتا ہوں اور چھپ کے رونا شروع کر دیتا ہوں، چھپ چھپ کے پھر ہم. تو یہ عید کی خوشیوں میں ہم ایسے افراد کو بھی ہم یاد رکھیں، ان کے ساتھ بھی ایک عید کر لیں. میں کہتا ہوں یقین کریں ہماری عید ایسی ہو جائے گی، ہم کہیں گے کہ آج عید کا حقیقی لطف مل رہا ہے، ایک سوز مل رہا ہے، ایک سکون مل رہا ہے. آپ کچھ گفٹس لے کر جائیں گے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں. بڑے میں وثوق سے کہوں، کھا وہ بچے رہے ہوں گے لیکن پیٹ آپ کا بھر رہا ہوگا، کھا وہ بچے رہے ہوں گے لیکن سکون آپ کے دل کو مل رہا ہوگا، کھا وہ بچے رہے ہوں گے اطمینان آپ پہ طاری ہو رہا ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یوں کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. لیکن اللہ کرے کہ یہ احساس پیدا ہو، احساس ہو، دل ایسے زندہ ہو، اور پھر احساس پیدا ہو. ماشاءاللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح کسی ادارے میں جا کر کہیں ایسے بچے ہیں وہاں وقت گزارا جائے. بالکل کچھ نہ کچھ ہونا تو یہ بھی چاہیے، لیکن ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں، وہ ان سے محروم ہوتے ہیں، وہ کہیں اس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. تو کسی کو ایسے نعمت پہنچا دینا، جو بندہ اپنی زندگی میں کمی محسوس کر رہا ہے، آپ اس کی کمی پوری کر دیں تو ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ کسی بھی عنوان پر وہ کمی آپ نے پوری کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو وہ خوشی عطا فرمائے گا جو شاید آپ اپنے اوپر پیسہ خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتے. ایک حدیث پاک یاد آ گئی اس کی آپ کی بات سے
جی جی حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ پاک کی عبادت اور وحدانیت پر بیان، وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی وحدانیت جو ہے اس کے وہ تذکرے کرتا ہے. اور جب وہ آدمی مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے، جس نے کسی کی جو ہے وہ خوشی داخل کی تھی، تو فرشتہ اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں بندے کے دل میں داخل کی تھی، سبحان اللہ. اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا. میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا. نکیرین کے جوابات میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا. میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا. رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور تیرا جنت میں تجھے مقام دکھاؤں گا. واہ واہ واہ. یعنی اتنا بڑا انعام ہے کسی کے دل کے اندر خوشی داخل کرنا. اور یقین جانے خالد بھائی، یہ تو دین ہی ایسے ہوتے ہیں نا کہ خوشیوں والے، خوشیاں بانٹی جائیں. نارملی ہمارے ہاں ایک جو نا وہ کلچر بن گیا ہے کہ سٹیٹس کو سٹیٹس والا، کہ مجھے ملاقات بھی اسی سے ہوگی، میں نے دعوت میں اسی گھر پہ جانا ہے، کہ جو جس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ ٹھیک ہے. اب کوئی غریب ہے بیچارہ، رشتہ دار نادار ہے، اس کو فون تک بھی نہیں بعض اوقات ہوا معاملہ ٹھیک ہے، اسٹیٹس بھی میچ کرتا ہے ذرا لیول پر. اب اس کے پاس جائیں گے اور سارا کچھ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اصل تو حق ان کا ہے نا، وہ تو خوشی ہو جائے گا، اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس آپ جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی دلجوئی کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر وہ جو جب آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی نا، وہ ایسے شخص کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ رب العزت اسے قبول بھی جلد فرماتا ہے. اور یقین جانے کہ یہ شاہ صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ بچوں کے ساتھ پروگرام کیا، اور یہ تو ایسے بچے بھی ہمارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ جن کے حال ہی میں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے. چلو بڑے بھی ہوں تو ان کی بھی دلجوئی کا سامان کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک دیکھا جاتا ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ پہلی عید آئے تو اس پہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور نہیں کریں گے، تو وہ غم والی ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے. ہمیں بھی ان کے ساتھ دلجوئی والا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. تو ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، ان کی دلجوئی کا سامان کریں، ان کو کوئی تحفہ دے دیں. کوئی ایسا غریب ہے آپ کے گھر پہ کام کرنے والا کوئی آتا ہے، اس کے ساتھ دلجوئی والا معاملہ کر دیں. ابھی صبح کی بات ہے، فجر پڑھ کے میں گھر پہ پہنچا، جب تو آپ کل کا نہیں بلکہ آج کا فریش تازہ ترین واقعہ بیان فرمائیں. جی، تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر پہ پہنچا تو بلڈنگ کا جو گارڈ تھا اس نے کہا قاری صاحب السلام علیکم. میں نے سلام کا جواب دیا اور میں آگے چلا گیا. پھر میرے دل میں خیال ہے، اچانک میں جیسے بائک کھڑی کی اور اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں کل سے ملا نہیں ہوں اور آج یہ صبح صبح جو نا اس نے مجھے سلام کیا ہے. تو میں واپس آیا، واپس آ کے ریٹرلی وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اٹھا اس انداز میں کہ اس نے چپل بھی نہیں پہنی اور یوں کر کے میرے گلے لگا اور مجھے کہتا ہے حضرت عید مبارک. میں دیکھا تھا کل بھی آپ جا رہے تھے اور بچے کے ساتھ تھے تو میں آپ سے مل نہیں سکا، تو آج مجھے آپ ملے نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ. تو وہ جو ایک والا تھا نا، وہ مجھے بھی ایک خوشی ہوئی کہ یار مجھے کل ہی اس سے ملنا چاہیے تھا، آج میں دیر کیوں ہو گئی مجھے ملنے میں. تو ایک ایسے بعض اوقات ہمیں جو ہے نا وہ لوگ بھی ملتے ہیں بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آئیں بھائی ہمیں ملاقات کریں، ہم سے ملیں، دلجوئی کا سامان کریں. تو ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جب آپ ایک مرتبہ کسی کو وارم ویلکم کریں گے اچھے انداز سے اور پیار سے، جو کہتے ہیں کہ جب بھی ڈالیں گے نا، تو انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا کہ اللہ کریم محبتیں رکھ دیتا ہے بھائی دل میں، کدورتیں مٹ جاتی ہیں اس سے. اسلام کا ایک حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے معانقہ کرنا. جب اس کو اس کے آداب اور طور طریقے کے ساتھ کیا جائے گا تو یقیناً اس کی برکتیں بندے کو حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق خیر عطا فرمائے. کچھ کالز لیتے ہوں، پھر انشاءاللہ عابد بھائی سے بھی گفتگو کرنی ہے. کال دیجئے پہلے. عابد بھائی ماشاءاللہ. میری طرف سے سارے حاضرین کو سب کو عید مبارک. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ناراض ہو اور عید کے دنوں میں بھی اس کے گھر میں جایا جائے اور منایا جائے تو پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتا، ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں ذرا کیا کرنا چاہیے. ویسے کون ہے اس پر رسپانس کرنے والا؟ جی اسا صاحب آپ رسپانس فرمائیں. اس کا جواب اصل میں راضی نہیں ہو رہا بندہ، عید کے دن بھی راضی نہیں ہو رہا. اسے غور کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات پر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے. کیونکہ یہ جو راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا اور اب مرتے دم تک اس کی معافی نہیں ہے. صحیح.
اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور اس کو پیش نظر دیکھیں تو رکھے، ہمارے دین کی تعلیمات دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے میں اسے جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بشارت ہے، یعنی جھگڑا ترک کر دیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ وہ آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ سے معافی تلافی کر رہا ہے۔ اب ہمیں تو یہ چاہیے کہ معافی مانگنے میں پہل کریں۔ اگر جھگڑا ترک کر دیا، آپ نے معاف کر دیا اس کو، تو پیارے آقا علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی ضمانت تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی نا، کہ آقا علیہ السلام جس کو جنت، اور کتنا سا کام کرنا ہے کہ اس کی جو غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے، جھگڑے کو آپ نے ختم کر دینا ہے، گلے مل لینا ہے، ٹھیک ہے بھائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ لڑائی معاف کریں، بچوں میں اتنا پیارا جملہ چلتا ہے نا، لڑائی معاف کرو، تو لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی ہے، پھر آپ پوری آزمائشوں سے گزرتے گئے، مصر میں غلام بنا کر بیچے گئے، قید خانے میں قید کیا گیا، اس کے بعد اب مصر کے جو ہے وہ بادشاہ بن گئے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے بھائی آتے ہیں آپ کے پاس، قید سالی کے شکار ہو کر اناج لینے کے لیے آتے ہیں اور پہچان نہیں پاتے، آپ نے اپنی پہچان کروائی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تو فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف فرما دیا یوسف علیہ السلام نے۔ پیارے آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لے کر آتے ہیں، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں، سامنے وہ جانی دشمن موجود ہے جنہوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکالا تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، کوئی قتال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج کے دن ہم تم سے وہی کہیں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو بچ عید کے دن جو ہے نا، وہ اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لیں اور قرآن اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں، لا تثریب علیکم اليوم، قرآن کی اس تعلیم کو پیش نظر رکھیں اور یہ کہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ کوئی بھائی آتا ہے نا، یار مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی تھی، جو بھی ہوا معاملہ ختم کرو، لڑائی معاف کرو، وہ کہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، پچھلا جو بھی کیا معاف۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت پیارے آقا علیہ السلام لے رہے ہیں۔ یہ بھی تو غور کر لیا جائے، ماشاءاللہ استاد صاحب نے بڑے اچھے انداز میں یہ ارشاد فرما دیا ہے اور بشارتیں بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ ایک وجہ کیا بنی ناراضی کی، دوسرا یہ کہ کیا معافی اس انداز میں مانگی جا رہی ہے یا فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بندہ ہے جس نے مال دبایا ہوا ہے، دے ہی نہیں رہا، ستا کے رکھ دیا اس کو، وہ کہتے ہیں ناک سے لکیریں کھنچوا دی ہیں، اب وہ آ کے معافی مانگ رکھا تھا، مجھے میں نے جو تمہارا مال کھایا ہے وہ مجھے معاف کر دو۔ بھائی وہ کیسے معاف کرے گا؟ ایک تو آپ نے اسے اتنا ستا کے رکھ دیا، قرض دیا تھا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں بن جائیں گی۔ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ کیا جو حق تھا وہ اس کا حق ادا کر دیا، جو معافی مانگنے کا انداز تھا، معافی اس انداز میں معافی مانگی جا رہی ہے یا فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک بات ہے معافی مانگنا اور دوسرا ہے مہلت مانگنا، کہاں پر کیا مانگنا ہے یہ دیکھ لیں۔ جی، قرض دبایا ہوا ہے لاکھوں میں اور اس کی معافی، اس کی مہلت مانگے اور یہ کہیں کہ میں بعد میں ادا کروں گا، یہ ون شاٹ اگر آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو کہ بھئی لے تو لیا تھا لیکن میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بھائی جب ایسے آپ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے تو پھر اتنا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بندہ اپنی چادر کو دیکھ کر ہی پاؤں پھیلاتا ہے، چاہے اس کی اپنی انکم ہو، چاہے وہ کسی اور سے لے رہا ہو۔ بہرحال اگر خوشیوں میں خوش رہنا ہے تو اس کے اسباب بھی کچھ بندے کو خود ہی پیدا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ مشکل میں وہ پھنسا ہی رہے گا۔ خوشی کے موقع پر بھی ہم نے نالج میں آئے اس طرح کے بندے، بھائی خوشی کے موقع پر بھی عید کی نماز پڑھنے بندہ مسجد نہیں آ رہا، کیوں یار؟ بندے اتنے مطلب ہیں جن کو دینا ہے، عید پہ ہی پکڑ لیں گے، تو اتنا اپنے آپ پر وزن کیوں لیا ہوا ہے؟ اس وزن کو ہلکا کریں، لوگوں کو سامنا کریں، جو بھی کرنٹ سینیریو ہے اس پر اپنے آپ کو لا کر کھڑا کریں، سامنا کریں گے تو پھر سامنے سے مشکلات کم ہوں گی، لیکن اگر چھپتے چلے جائیں گے تو پھر دیواریں جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی، بڑی ہوتی چلی جائیں گی،
اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ جہاں اور اسباب اپنائے جا رہے ہیں نا، جہاں اور اسباب اپنائے جا رہے ہیں، انداز اچھا ہو اور جہاں جا رہے ہیں ان کا احترام بھی کیا جائے، نہ یہ کہ اوپر سے معافی مانگی جائے، واقعی دل سے بھی اس سے معافی مانگی جائے. وہاں ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی آپس میں، تو دلوں کو ملانے والی جو ذات ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے تو وہ 150 سال کی جو آپس کی لوگوں کی جو دشمنیاں تھیں وہ بدل گئیں کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی صحبت میں آنے کے بعد. تو پھر آج کا مسلمان کیوں نہیں بدل رہا، یہ قرآن کریم پہ عمل کیوں نہیں کر رہا؟ اور پھر جو جب جانے لگے تو اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی دعا کرے، اور دعا ایک ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا. تو یہ ہتھیار بھی تو ہم یوز کریں دعا والا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں، تو میرے دل کو جانتا ہے، میرا صاف دل ہے، اور تو اس کے دل کو نرم کر دے میرے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ فرمان سچ ہے، اور سچ ہی سچ ہے، قرآن سارا ہی سچ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس کی ذات سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچی بات اس کی. یہ بھی کریں، جہاں اور کام ہے وہاں یہ کام بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز ضرور اس کا دل نرم ہوگا. ایک بار نہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بس خالی فارمیلٹی پوری کی ہے. ایک بار نہ کریں، بار بار کریں. ہو سکتا ہے ایک بار نہ ہو تو بار بار پھر جب بات کی جاتی ہے تو دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. تو ایک موقع پہ نہ صحیح، عید کے دوسرے تیسرے دن پھر اسے کہیں اور مل جائے تو اسے پھر معافی مانگی جائے. تو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائی جائے، ضرور میرا رب تبارک و تعالیٰ اس کا دل نرم کرے گا، یہ مجھے معافی سے دے گا. تو اخلاص ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کے لیے ہی معافی مانگے گا تو ضرور انشاءاللہ وہ معاف کرے گا. اور جہاں تک پہلے کچھ واقعات کی آپ بات کر، بالکل اب میرا نمبر آیا، تھوڑا سا چلنے دینا ہے. ہاں چلیں ہم نے بالکل اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر لیا ہے، آپ بڑھائیے. جی تو جہاں تک جو ہے وہ پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کوئی واقعہ عید کا یا ایسا، میں حیران رہ گیا کہ اب مجھے نہیں، آپ اس طرح کا ٹاپک یہاں سوال، میں ابھی جب آ رہا تھا نا سلسلے میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی والا اس نے کھانا جو ہے وہ بنوایا ہوا تھا، پیک کیا ہوا تھا اس نے. میں اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو اس کی گاڑی آگے تھی، تو دیکھا کہ وہ جو یہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں نا، جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں وردی میں اور جو حفاظت کر رہے ہیں سامان کی، کراچی میں کام ترقیات ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ان کو وہ پکا ہوا کھانا دے رہا تھا. بالکل عام سول سا بندہ تھا اور وہ دے رہا تھا. اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کوئی سرکاری بندہ ہو، وہ گاڑی آتی ہے سرکاری کھانا دے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو میں وہاں ایک دم یوں رہ گیا، میں نے واہ یار، عید کے موقع پہ کیونکہ تقریباً ہوٹل بھی بند ہو جاتے ہیں اور کھانا ملنا بھی بس وقت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی. تو آپ کے بتائے ہوئے واقعے سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ بندے کے دل میں نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے نا، تو پھر وہ طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کہاں سے نیکی اپنائی جا سکتی. واہ، بہت پیاری بات، بہت پیارا واقعہ. آخری لائن میں ایڈ کروں اگر آپ ہمارے تھے، وہ ہو گیا یا ابھی چلے گا؟ جی چلے ہو گیا. سبحان اللہ، مبارک. کال جو آئی تھی اس میں اگر وہ بندہ راضی نہیں ہو رہا تو اس میں 2 چیز عرض کروں گا. بالکل آپ اس کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں. نہیں، آپ نے سارے جو ہم نے یہاں سنا یہ سارے کام کر لیے، اب بھی راضی نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں، کوئی پرفیوم. فرسٹ اٹیمپٹ میں یہی کر لیں. ہاں، جب بھی کر سکتے ہیں. اب بندے کے اوپر ہے نا. اب یہ تو ایسا ہے نا کہ راضی ہی نہیں ہو رہا، اب کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ اس کی دعوت کر دیں، دعوت پہ بلا لیں اس کو، وہاں پھر کوشش کریں تو انشاءاللہ جب وہ آپ کے دیے ہوئے اچھے اچھے کھانے کھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل نرم ہو جائے اور آپ کو معاف کر دے. سبحان اللہ. شاہزیب بھائی کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاموش، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. کل ہم کسی کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک وہ بچپن تھا جو 90s کے بچوں کا بچپن تھا، اور انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری اور چیزوں کو وہ مختلف انداز پر دیکھا کرتے تھے. اور آج جو چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے والے بچپن کی بہت ساری چیزوں کو کھل کر دیا ہے. آج بچے عید کے دن بھی وہ ایکٹیویٹیز میں کم ہیں اور موبائل ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہے. یہاں پر وش یہی ہو رہا ہے. اچھا، ہمارا جو بچپن تھا اس میں عید سے پہلے کارڈز کلیکشن، مختلف جگہوں پر جا کر کہاں کارڈز اچھے بک رہے ہیں وہ سلیکٹ کرنا، وہ سلیکٹ کرنے کے بعد
پھر باقاعدہ گھر میں لے کر اس کو بیٹھنا کہ کس دوست کے نام کون سا کارڈ جانا چاہیے. ایسا ہی پھر ان کارڈز کے لیے جملے لکھنا. اور بڑے مزے کے دلچسپ سے جملے ہوا کرتے تھے, دلچسپ اشعار ہوا کرتے تھے جو لکھ کر بھیجے جاتے تھے, اور وہ ایک الگ ہی سما تھا. ابھی تو ایک اسٹیکر یہاں سے آیا, اس کو وہاں فارورڈ کر دیا, وہاں سے آیا اس کو یہاں فارورڈ کر دیا, اور عید سوشل میڈیا کے تناظر میں ختم ہوئی اور بات مکمل ہوئی. اس میں وہ بات نہیں ہے جو مزہ آتا تھا. بھائی لگتا ہے عید اب نا موبائلوں کی ہو گئی ہے, ہاں انسانوں سے ٹرانسفر ہو کے موبائلوں کی عید ہو گئی ہے. بہت ساری چیزیں بدل گئی جناب, بہت ساری چیزیں بدل گئی. اللہ تبارک و بہرحال جس نے جو دور گزارا ہوتا ہے, ابھی آپ سے انشاءاللہ واقعات لیتے ہیں کچھ کیسا رہا, کیسا ہوا کرتا تھا. لیکن ابھی شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ زیب بھائی پہلے آپ بتائیں تو عید کیسی گزری؟ بتا دیں آج شاہ زیب. آپ نے تو ماشاءاللہ رمضان بھی بڑا زبردست گزارا, ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے اسکرین پر. عید کا کچھ تذکرہ ہو جائے. الحمدللہ عید جیسی گزرتی ہے نارملی. نہیں نارمل ایسے تو بڑی نارمل سی گزر گئی. ان نارمل. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, جیسے نارملی گزرتی ہے ویسی ہی گزری, اور اللہ کا شکر ہے. اس کے علاوہ بھی عید میں نا زیادہ تر مطلب ہر دفعہ ہی سونا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ہمارا نارملی دنوں کے حساب سے. رمضان میں سونے کی زکوٰۃ تو یوں ہے سونا زیادہ. لیکن ہم نے جو منظر ایک دیکھا کہ کل تو ماشاءاللہ آپ امیر سنت کی بارگاہ میں عیدوں کی عید تھی آپ کی ماشاءاللہ. کل پیر صاحب نے عیدی دی, پھر دی, تھوڑی دیر بعد پھر ماشاءاللہ پھر نوازا. کل تو نوازشات تھیں آپ پر. سبحان یہ بھی تو ایک تھا نا انداز. وہ میں نے ایک امیر سنت کی بارگاہ میں پہلے ایک ملی تو میں نے 4 کا اشارہ کیا, ایک بچوں کی امی کے لیے, 2 بچوں کے لیے. صحیح. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا کہ امی ابو کے لیے ہر دفعہ لیتا ہوں, امی ابو کے لیے پھر میں نے اشارہ کیا 2 اور کا. کیا بات. تو پھر جانشین نے دیکھا تو جانشین نے امیر سنت کے ہاتھ میں دیکھے, وہ میرے کو اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ, ہر بار مل ہی رہا تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کیا ہی ادائیں ہیں. اور ماشاءاللہ جو امیر اہل سنت کی صحبت میں افراد آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم انداز دیکھتے ہیں تو کریموں کے ساتھ, کریموں کے تو انداز ہوتے ہی ہیں, لیکن کریموں کے ساتھ جو ان کے دامن سے وابستہ ہے ان کے بھی انداز اچھے پیارے اور دل نشین ہوتے ہیں. اللہ کریم آپ کو اور برکتیں دے, اور امیر اہل سنت کی اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے. وہ جو نگاہ مرشد کا فیض ہے نا, اس کی بات ہی الگ ہے. عطائے مرشد تو عطائے مرشد ہے, لیکن اس موقع پر جو نگاہ مرشد ہوتی ہے, جو طلبگار کی اپنی طلب ہوتی ہے نا, اس پر جو پیر خانے کی طرف سے فیض آتا ہے, وہ کوئی کیا جانے ہی نہیں. یہ کرم کی باتیں ہیں. دینے والے نے دیا, لیا لینے والے نے. جس نے جو دیا اس نے بھی کمال کیا, اور جس نے جو سمیٹ لیا ماشاءاللہ اس کو بھی سلام ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. شاہ صاحب بھائی کچھ کلام سنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ کلام بھی شامل کر لیں, میرا دل اور میری جان مدینے والے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خاک مجھ بے کمال رکھا ہے, خاک مجھ بے کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ
مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تیرے صدقے تیرے کرم نے کری، تیرے صدقے تیرے کرم نے کری، مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے، مجھ کو جگ میں خوشحال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ کوئی کہہ دے نہ ان کو ہم جیسا، کوئی کہہ دے نہ ان کو ہم جیسا، یوں انہیں بے مثال رکھا ہے، یوں انہیں بے مثال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، ان کے جلووں میں خود خدا کی قسم، رب نے اپنا جمال رکھا ہے، رب نے اپنا جمال رکھا ہے، رب نے اپنا جمال رکھا ہے۔ جو فقیران شاہ بطحا ہیں، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ نیم سے مرز دوا ہو کر، نیم سے مرز دوا ہو کر، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میری بالکل شاک۔ میرا دل اور میری جان مدینے
تجھ پہ 100 جان سے قربان، تجھ پہ 100 جان سے قربان، تجھ پہ 100 جان سے قربان، مدینے والے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے ہے تیری ملک قلمدان، مدینے والے لکھ دے میری قسمت مدینہ، لکھ دے اپنا رکھ بے سرو سامان، مدینے والے ہے تیری ملک قلمدان، مدینے والے مدینے کو دیکھے ہوا ایک عرصہ، مجھے کاٹ کھائے یہ غم جانے عالم، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بلغزار کج، آقا یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تیری ملک قلمدان، مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ مالک کریم ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعید